کامران عظیم اور آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں، ایک طویل غیر حاضری کے بعد، جس کے لیے معذرت۔ زندگی میں بہت ایسے موڑ آئے جن میں سے ایسے معاملات درپیش ہوئے جن سے نکلنے میں کافی ٹائم لگ گیا مجھے۔ بہرحال الحمدللہ آج میں یہاں آپ کے سامنے موجود ہوں پھر سے، اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ اے آئی سے متعلق، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ناٹ ایکچوئل انٹیلیجنس۔ اے آئی کا زور کافی عرصے سے دنیا میں چل رہا ہے، کافی اس کی خبریں پھیلی ہوئی ہیں، بہت سارے لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو آج جو میں آپ کو چیز بتانے لگا ہوں، یہ نہیں کہ آپ نے چیٹ جی پی ٹی کیسے استعمال کرنا ہے، یا آپ نے جیمینائی کیسے استعمال کرنا ہے، یا آپ نے کوئی بھی ایکس وائی زی کو پائلٹ یہ وہ کلاؤڈ، یہ سب، یہ میرا مقصد نہیں ہے آج کا۔ آج کا مقصد جو ہے وہ آہستہ آہستہ سامنے آئے گا۔ مقصد جو ہے اے آئی کو اپنے ساتھی کے طور پہ استعمال کرنا، اپنے کو ورکر کے طور پہ استعمال کرنا، اس کے بارے میں ساری بات ہے۔ یہ ایک طویل ویڈیو ہوگی کیونکہ اس میں سلائڈز بہت زیادہ ہیں۔ پھر اس کا ایک اگلا سیکشن بنے گا یا پارٹ بنے گا جس میں ہم اس کا میں ڈیمو دوں گا آپ کو۔ کوشش کروں گا کہ 2 ایگزامپلس تو کم از کم ہوں، ٹھیک ہے؟ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ۔ تو سمپل اے آئی ورک فلو ایک ورک فلو ہے، یہ کوئی ایک نیا ٹول نہیں ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، ورک فلو ہے، اور اس کو کیسے آپ نے استعمال کرنا ہے۔ یہ بہت پیاری چیز ہے، اتنی پیاری کہ اگر کھا سکتے ہوتے تو مزہ بھی آتا، بٹ اینی وے۔ تو یہ آپ کا بیسیکلی پیئر پروگرامر بن جائے گا، یہ آپ کا کو ڈرائیور ہوگا، یہ آپ کا کو پائلٹ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور جو سسٹم میں آپ کو دوں گا وہ انتہائی آسان ہے، انتہائی آسان۔ تو اس کو استعمال کر کے آپ کسی بھی اے آئی سے کام لے سکتے ہیں۔ بسم اللہ۔ یہ کیا ہے اور یہ کیا نہیں ہے، یہ ہم نے ایکسپیکٹیشنز جو ہے وہ صحیح سیٹ کر لینی ہے ابھی۔ یہ ایک پرسنل سٹارٹر کٹ ہے، ٹھیک ہے؟ ایک بندے کے لیے ڈیزائن ہے، ٹیم کے لیے نہیں ہے۔ ٹیم کا ہر بندہ انڈیویجولی اس کو استعمال کر سکتا ہے، لیکن ٹیم کے درمیان کولیبریشن کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو جب آپ استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کو مدد کرتا ہے کہ آپ کو کریکٹ آنسرز ملیں آپ کی سوالوں کے اگینسٹ، ٹھیک ہے؟ آپ کی جو چیزیں وہ ساری کی ساری کنسسٹنٹ رہیں، تمام آپ جو مرضی ایجنٹ کو استعمال کریں وہ سیم پروسیجر پہ چلے، سیم طریقے سے چلے، آپ کے ساتھ سیم طریقے سے بات کرے، آپ کے کوڈ کے ساتھ، آپ کی فائلوں کے ساتھ سیم طریقے سے ہر چیز کنسسٹنٹ ہو۔ یہ نہیں کہ میں چیٹ جی پی ٹی چلانے لگوں تو پتہ نہیں میری ریپوزیٹری کا کیا حال ہو جائے گا، یا میری ڈائریکٹری میں کچھ چیزیں اوپر نیچے ہو جائیں گی، یہ خوف آپ میں نہ رہے۔ تو اس کے لیے یہ ایک سولوشن ہے، ٹھیک ہے؟ اور پہلا پوائنٹ ہم نے بات کر لی کہ آپ کے پروجیکٹ کی تمام رولز، پریفرنسز ساری ایک جگہ پہ موجود ہوتی ہیں، جس کے ذریعے یہ آپ کے پروجیکٹ کو پورا اچھی طرح سمجھتا ہے، اور اس بنیاد پہ جب آپ اس سے کوئی سوال جواب کرتے ہیں، کوئی بھی انٹریکشن کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ فلاں کام کرو، تو وہ پھر صحیح طریقے سے، جتنا صحیح طریقے سے ہو سکتا ہے وہ یہ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کی جتنی بھی انٹریکشن اے آئی کے ساتھ ہے عموماً وہ گم ہو جاتی ہے، یا آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں محفوظ ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ کے وہ آنکھوں کے سامنے ہوگی کہ یہ 2 4 5 فائلیں ہیں جن کے اندر میری یہ چیزیں سیو ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ ساری لوکل سیو ہوتی ہیں، اور ان کے ذریعے اسی میں آپ کا بیسیکلی وہ سارا ملا کے آپ کا کانٹیکسٹ ہوتا ہے، تو آپ کے اے آئی کا کانٹیکسٹ، تو وہ فائلیں سامنے ہوتی ہیں، اور آپ جب سمجھتے ہیں جو اس پروجیکٹ پہ دوبارہ سے کام شروع کرنے لگتے ہیں تو آپ وہ سارا کانٹیکسٹ لوڈ کر کے وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں پچھلی دفعہ چھوڑا تھا۔ اس میں مجھے ایک شعر یاد آ گیا کہ عدم تکمیل کے دکھ سے بچا لوں اپنی سوچوں کو، جہاں سے سلسلہ ٹوٹے وہیں سے جوڑ کر دیکھو۔ تو یہ جہاں سے سلسلہ ٹوٹے گا آپ کا، وہیں سے یہ پھر سے جوڑ لے گا انشاءاللہ۔ اچھا جی، اس کا پوائنٹ، چوتھا پوائنٹ جو یہ ہے کہ آپ کا جو پرائیویٹ سٹاف ہے وہ پرائیویٹ رہے گا۔ مثال، آپ نے کو پائلٹ سے کیا بات کی، آپ نے اس سے کیا ریزننگ کی، کیا اس کے ساتھ انفارمیشن شیئر کی، چاہے اپنی یا کوڈ سے متعلق، یا کلائنٹ سے متعلق، کلائنٹ کے انفراسٹرکچر سے متعلق، کلائنٹ کی
ایپلیکیشن اسٹرکچر سے متعلق کوئی بھی بات جو کہ سینسٹیو ہو سکتی ہے، وہ جب آپ اس سے شیئر کرتے ہیں تو یہ اس کی ساری انفارمیشن کو اپنے پاس اے آئی کے ڈائریکٹری میں رکھتا ہے. ایک خاص ڈائریکٹری ہے جس کا بھی کافی زیادہ ذکر ہوگا، یہ اس کے اندر رکھتا ہے. تو آپ کے پروجیکٹ میں نہیں جاتی وہ انفارمیشن. یہ سمجھنے کی بات ہے کہ آپ کے پروجیکٹ میں وہ انفارمیشن مین فائلوں میں نہیں جاتی، بلکہ ایک خاص ایریا ہے اے آئی کا، اس میں رہتی ہے. یہاں پہ یہ کانسیپٹ، یہ امپریشن آپ نے نہیں لینا کہ جی جو میں سینسٹیو بات کر رہا ہوں اے آئی سے وہ اے آئی پرووائڈر کے پاس نہیں جا رہی. یہ بات ابھی تک ان کلیئر ہے. کچھ چیزوں میں، کچھ آسپیکٹس میں کلیئر ہے، کچھ میں ان کلیئر ہے. جہاں پہ کلیئر ہے میں بتا دوں، جیمینائی یا کوئی بھی جب آپ فری ٹول استعمال کرتے ہیں، کو پائلٹ کا بھی فری جو بھی پلان ہے، جیمینائی کا فری پلان، ایکس وائی زی کا جو بھی فری پلان ہے، جب آپ ان کو استعمال کرتے ہیں تو آپ جو بھی انٹریکٹ کرتے ہیں وہ آپ کو پہلے بتا دیتے ہیں کہ آپ کی تمام انٹریکشن ہم استعمال کریں گے اپنے ماڈلس کو بہتر بنانے کے لیے، ٹریننگ کے لیے. صحیح؟ تو جو کچھ بھی جا رہا ہے وہ پھر اس میں جا ہی جا رہا ہے. جب آپ پروفیشنل لائسنس لیتے ہیں کہ جی مثال $20 کا میرا یہ سبسکرپشن ہے، یا جو بھی، یا 40 کی، 80 کی، یا انٹرپرائز لیول پہ، پھر اس پہ کچھ جگہوں پہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں آپ کی جو انفارمیشن ہے اس کو ہم ٹرین کرنے، اپنے ماڈلس کو ٹرین کرنے کے لیے استعمال نہیں کریں گے، یا ہم اس کو سنتھسائز کریں گے، یا ہم اس کو وٹ ایور. لیکن یہ وہ ایریا جو گرے ایریا، ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کون کس طرح کیا کر رہا ہے. تو بہت زیادہ اپنی سیکرٹ انفارمیشن، پاسورڈز، کیز، ٹوکنز وغیرہ وہ نہیں اے آئی میں ڈالنے، وہ پھر ہو سکتا ہے اوپر پہنچ جائیں. لیکن باقی یہ کہ میرا کلائنٹ یہ فلانا ہے، مثال میرے کلائنٹ کا نام ہے عظیم کنسلٹنگ، اس کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں. اب ہو سکتا ہے عظیم کنسلٹنگ ایک عام سی کمپنی ہو تو اس کی انفارمیشن شیئر کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر وہ کوئی اس کا تعلق کہیں میڈیسن سے ہے کوئی، تو یا کوئی اور سینسٹیو ایریا سے، تو پھر آپ اس کو نام نہ بتائیں، آپ اس کو کہیں کہ میرا کوئی کلائنٹ ہے، اس کا یہ مسئلہ ہے. بہرحال یہاں جو چوتھا پوائنٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ یہ آپ کا جو پرائیویٹ اسٹاف ہے، جو آپ اے آئی سے بات کر رہے ہیں، جو سوال جواب کر رہے ہیں، وہ جب محفوظ ہوں گے تو وہ ایک خاص ڈائریکٹری میں خاص جگہ پہ جائیں گے، لیکن آپ کی جو مین ریپوزیٹوری ہے، مین پروجیکٹ، اس میں نہیں جائیں گے. یہ اس کا مقصد ہے. ٹھیک ہے؟ اور اس سارے کے ذریعے ہم اچیو کیا کر رہے ہیں کہ اے آئی کو اپنا چیٹ بڈی کے بجائے ایک ریلائبل ٹیم میٹ بنا لیا آپ نے. ٹھیک ہے؟ دیٹ فالوز یور رولز جسٹ فار یو. آگے چلتے ہیں. اب ہم اگلی بات کرتے ہیں کہ یہ کیا نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو کیا نہیں ہے کہ بات یہ کہ یہ آپ کا ٹیم کولیبریشن ٹول نہیں ہے. یہ انڈیویجول ڈیولپرز کے لیے، انڈیویجول آئی ٹی کے لوگوں کے لیے، میں اگر انفراسٹرکچر کا بندہ ہوں تو یہ میرے لیے انڈیویجولی، میرے لیے، پوری ٹیم کے لیے نہیں ہے کہ پوری ٹیم نے کوئی اے آئی رولز شیئر کرنے ہیں. اگر وہ کرنا ہے تو اس کا پھر کوئی اور سولوشن ہے، مجھے نہیں پتا وہ کیا ہے، لیکن یہ اس کام کے لیے نہیں ہے. اور اگر میں اس کا تھوڑا سا جواب دے بھی دوں کہ جو ٹیم کولیبریشن ہے اس کے لیے اب دوسرے ٹول ہوتے ہیں. ایک ٹیم نے اگر ایک پروجیکٹ پہ کام کرنا ہے تو پروجیکٹ لازمی گٹ کی ریپوزیٹوری ہوگی. ٹھیک ہے؟ سب لوگ اس پہ مل کے کام کر رہے ہیں، کوئی برانچ کھولتا ہے، کوئی کمٹ کرتا ہے، کوئی سب مین پہ کمٹ کیے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ، جو کہ کنٹینیوس انٹیگریشن کی ڈیفینیشن ہے. جو سب کام کر رہے ہیں ان کو کام کرنے کے لیے ٹکٹنگ سسٹم چاہیے. ٹھیک ہے؟ ایشوز ہیں اسی ریپوزیٹوری کے، گٹ ہب ہے کہ گٹ لیب ہے کہ جو بھی آپ استعمال کر رہے ہیں، ٹکٹس ہیں، یعنی ٹکٹس مینز ایشوز، وہ آپ لیتے ہیں. تو وہ کولیبریشن کا ایک سسٹم ہے آؤٹ سائڈ آف دا ریپوزیٹوری. اگر آپ نے ڈاکیومنٹیشن پہ کولیبریشن کرنی ہے تو کولیبریشن ٹولز اس کے علیحدہ ہیں، رائٹ، آؤٹ آف ریپوزیٹوری. وہ کیا ہے؟ مثال کانفلوئنس لوگ استعمال کرتے ہیں، یا اور کوئی اسی طرح کے ایسے آن لائن کولیبریشن ٹولز جو کہ ایک ہی ڈاکیومنٹ کو کئی ٹیم ممبرز ایک ساتھ بھی ایڈٹ کر سکتے ہیں، لیکن وہ آؤٹ آف بینڈ ہے، پھر یعنی وہ اس سے باہر ہے. تو یہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے یہ ٹول نہیں بنایا گیا. دوسرا پوائنٹ یہ ہے، میں ٹائم اسپیس کے لگا رہا ہوں کہ یہ بہت اہم باتیں ہیں، ان کو سمجھنا ضروری ہے. پوائنٹ دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک آٹونومس روبوٹ نہیں ہے جو آج کل ہر بندہ جناب آ کے وہ چھلانگیں مارتا ہے. جی میں نے تو پوری ٹیم بنا لی آئی ٹی کی، ایک اس میں سس ایڈمن ہے، ایک میں نیٹ ورک ایڈمن ہے، ایک اس میں فلانا ایک ڈمکانا ہے، تو 3 ایسے ہیں تو 5 ویسے ہیں. یہ وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ یہ اپنے آپ نہیں چلے گا، اپنے آپ کوئی ڈیسیژن نہیں لے گا، اپنے آپ کوئی کوڈ ایگزیکیوٹ نہیں کرے، کچھ بھی نہیں کرے گا.
آپ اس سے جو کہیں گے وہ کرے گا. تو یہ کوئی اٹونومس ایجنٹ نہیں ہے. لفظ ایجنٹ جو بہت مشہور ہے اس وقت دنیا میں، اے آئی کی دنیا میں، یہ ایجنٹ نہیں ہے. یہ ایک سادہ ورک فلو ہے. وہ میں آپ کو بھی دکھاؤں گا کیا ہے. ٹھیک ہے. آپ کے جو ایگزسٹنگ ٹولز ہیں جیسے CI/CD کی پائپ لائنز ہیں، ٹیسٹنگ فریم ورکس ہیں، سیکیورٹی اسکینرز ہیں، کوڈ وہ سارا کچھ کوڈ ریویو جو لوگ کرتے ہیں، مثال گٹ ہب کے کون سے طریقے سے پل ریکویسٹ اور مرج ریکویسٹ گٹ لیب پہ، میں ان کے خلاف ہوں لیکن بہرحال یہ ہیں ٹولز. تو یہ سارے کی یہ ریپلیسمنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ وہ کرے گا جو آپ اس کو کہیں گے، لیکن یہ ایک طریقے سے تمیز سے ایک آرگنائز طریقے سے چلے گا آپ کے ساتھ اور آپ اس کے ساتھ. یہ کوئی رپورٹنگ ڈیش بورڈ نہیں ہے کہ آپ جناب کتنے ٹوکن استعمال کیے، کتنے رہ گئے ہیں، کتنا آپ کے پاس کانٹیکس ونڈو رہ گئی. یہ سارا کچھ یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. نہ یہ آپ کے مینیجر کے لیے کوئی ایسی چیز ہے کہ جی آپ اس کو دکھائیں جی میں نے اتنا کام کر لیا، اتنا رہ گیا. ٹھیک ہے. یہ اس کام کے لیے نہیں ہے. آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں اس کو، اس کی کچھ خاص فائلیں آپ مینیجر کو دکھانا چاہتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن یہ ایک ڈیش بورڈ نہیں ہے. یہ کوئی اے آئی ٹریننگ سسٹم نہیں ہے. نہ اس سے آپ کو LLM ماڈلس ٹرین کریں گے، نہ کوئی اے آئی ماڈلس کو ٹیون کریں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے. یہ کچھ اس میں اس کا کوئی کام نہیں ہے. یہ ہیں ایکسپیکٹیشنز جو ہم نے صحیح سیٹ کر لیں. اب آگے چلتے ہیں. کانسیپٹ کیا ہے جی؟ کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ ہم نے کوئی نیا پرومپٹنگ سسٹم نہیں بنایا، نہ کوئی نیا اے آئی ٹول بنایا. اٹس آل اباؤٹ چینجنگ دا وے وی ورک ود اے آئی. کیونکہ ٹولز اور ورک فلوز میرے مطابق ہمیشہ سمپل ہونے چاہیے تاکہ ہم تمام زندگی ان کو سیکھنے میں نہ لگا دیں، بلکہ ان سے امیڈیٹلی کام لینا شروع کریں. ٹھیک ہے. یہ میرا آئیڈیا ہے مین. آگے چلتے ہیں. جو لوگ اے آئی کو جانتے ہیں وہ تو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے ہیں ان کے لیے چھوٹا سا ایک دو سلائڈیں ہیں کہ اے آئی کیا ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے 3 کمپوننٹس ہیں مین. اگر زیادہ بھی ہیں تو بھی ان کی بات نہیں کر رہے. ایک اس کا ہے برین جو درمیان میں نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. آپ کو یہاں پہ اس کا دماغ ہے. ایک اس کی یادداشت ہے، میموری ہے، اور ایک اس کے پاس کچھ ٹولز ہیں، کچھ اوزار ہیں. اچھا. اب برین جو ہے وہ ہے چیٹ GPT، کلاؤڈ، ڈیپ سیک، جیمینائی، گٹ ہب کوپائلٹ، سارے برینز ہیں. ان برین میں بھی یہ ان کے نام میں نے لیے، ان کے پیچھے ان کے ماڈلز ہیں. اصل انجنز جو ہیں لارج لینگویج ماڈلز یا انجنز، وہ پھر ان کے مختلف آفرنگز ہیں کہ جی چیٹ GPT 5.3، 5.4، 5.3 منی، 5.3 فلیش، 5 وٹ ایور. ٹھیک ہے. اور یہ صرف چیٹ GPT کے میں نے ماڈل لکھے ہیں. پھر اسی طرح کلاؤڈ کے ورژنز ہیں، پھر ڈیپ سیک کے ہیں، پھر جیمینائی کے. وہ آپ کا بیسیکلی وہ دماغ ہے. یہ جو نام مین لکھے ہوئے یہ کمپنیز ہیں جو آفر کر رہے ہیں یہ فیسلٹی، یہ برین. اور ان کا اپنا ویب بیس انٹرفیس تقریباً سبھی کا ہے جس پہ آپ جا کے اے آئی کے ساتھ بات چیت چھوٹی موٹی کر سکتے ہیں. کچھ کیسز میں تو لوگ پورا کام اس سے لے لیتے ہیں، لیکن بیسیکلی ایک ویب انٹرفیس ہے. ویب انٹرفیس ہمیشہ لمیٹڈ ہوتا ہے. پھر آپ کی میموری ہے کہ آپ نے برین سے جو کام لیا ہے آپ اس کو بتا رہے ہیں بھائی یہ ایسے کرنا ہے، یہ ایک دیوار بنانی ہے اینٹوں سے. ٹھیک ہے. اس کو سیدھا کرنا ہے، سیدھا کر کے اس کو سیدھی بنانی ہے اتنے فٹ، اور اس کے بعد اس میں سفید پینٹ کرنا ہے. اور پھر آپ اس کو کہیں گے کہ اس کے بعد جو ہے وہ اس کے نیچے اسکرٹنگ لگانی ہے یا کچھ بھی. ٹھیک ہے. اس کے اوپر ہم نے کھڑکی کی جگہ چھوڑنی ہے. وہ جب آپ کھڑکی تک پہنچے وہ کہہ رہے ہیں جی ہم کس چیز کی بات کر رہے ہیں، مجھے یاد نہیں رہا. اس کی میموری بہت چھوٹی ہوتی، یعنی بہت زیادہ بات کریں گے پچھلی باتیں بھولتا جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن جتنی دیر بات کر رہے ہیں وہ اس کا ایک میموری کانٹیکس آپ کے پاس میموری میں ہوتا ہے. مختلف جو انجنز ہیں وہ مختلف سائز کی میموری یادداشت ان کی ہوتی ہے. مثال 10 انسٹرکشنز کو یاد رکھ سکتے ہیں، 1000 انسٹرکشنز کو یاد رکھ سکتے ہیں وغیرہ. پھر جو کچھ وہ آپ کر رہے ہیں اس کے ساتھ، آج آپ نے کہا جی مجھے ایک سادی ویب سائٹ بنانی ہے index.html، contactus.html، یہ وہ، تو کیسے میں بناؤں. ٹھیک ہے. آپ اس کو ساری بات کرتے ہیں، وہ کہتا ہے ایسے کر لیں ایسے کر لیں، اور وہ ایک سائڈ پہ ایک میموری بناتا جاتا ہے کہ جی یہ کام انہوں نے کیا تھا فلاں دن. ٹھیک ہے. پھر اس کی کیپیسٹی ختم ہو جاتی ہے. آپ نے کچھ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ آپ سے بہت زیادہ بات کریں، پھر وہ کہتا ہے جی اب میری بس ہو گئی ہے، اب آپ نئی چیٹ شروع کر لیں. تو یہ میموری ایریا ہے لیفٹ سائڈ پہ. کہاں وہ فائلیں اسٹور کرتا ہے یہ میں آپ کو دکھاؤں گا. کچھ ہیں ٹولز. ہر اے آئی کے پاس ٹولز ہوتے ہیں،
اور وہ ٹولز بیسیکلی وہ سارے آپریٹنگ سسٹم کے ٹولز ہیں، مینلی آپریٹنگ سسٹم کے ٹولز ہیں جو اس کے سرور پہ اس کے کمپیوٹر پہ انسٹالڈ ہیں، جیسے کٹ، ڈیف، گٹ، سیٹ، گریپ، یہ سب جو میں نے لکھے ہیں دائیں طرف، یہ سارے ٹھیک ہے. اور کچھ کیسز میں اس کے پاس ایکسٹرنل ٹولز بھی ہوتے ہیں کہ وہ چونکہ ظاہر ہے وہ اتنی بڑی انہوں نے ایک چیز بنائی ہے تو ظاہر اس کو فنکشنالٹی بھی زیادہ رکھیں گے. ایکسٹرنل ٹولز یہ ہیں کہ جی وہ کسی اور کوئی ٹول ایکسٹرنل کوئی چیز ہے، کوئی بہت زبردست سرچ انجن ہے، چلو جی تو سیدھا سرچ انجن، آپ باقی کوئی کہتے ہیں یہ چیز مجھے ڈھونڈ کے دو، وہ سرچ انجن کو کال کر کے اس کو ریکویسٹ دیتا ہے، اس سے جو لے کے آتا ہے پھر اس کے بنیاد پہ پروسیسنگ کرتا ہے، تو وہ ایک ایکسٹرنل ٹول ہو گیا. ٹھیک ہے، اس طرح کے مختلف چیزیں، تو یہ ٹولز ہیں. تو یہ ہو گیا آپ کا اے آئی کے تین کمپوننٹس. جب آپ کسی بھی ویب بیسڈ اے آئی سے بات کرتے ہیں، جیسے یہ میں نے جیمینائی کی اسکرین شاٹ لگائی ہے، تو اس میں تینوں کمپوننٹس جو یہاں پہ میں نے دکھائے ہیں یہ والے، یہ اس کے اندر ہی بلٹ ان ہے، بیہائنڈ دا سینز ہیں، آپ کو نظر نہیں آتے، کچھ حصہ نظر آ رہا ہے. یہ جیسے مین ویب پیج ہے جس پہ آپ نے یہ ایک پرومپٹ، آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ، ایک کمانڈ بھیجی کہ یہ میں چاہتا ہوں، اس کو اے آئی کی دنیا میں پرومپٹ کہتے ہیں، نہیں تو ہم سادہ کہیں گے آپ نے اس کو ایک انسٹرکشن دی. ٹھیک ہے، پرومپٹ کے اوپر بہت زور نہیں ہے میرا، لفظ پرومپٹ کے اوپر. اس نے کہا جی ٹھیک ہے، یہ ایسے بڑا کچھ کر کے تو تھوڑی لفاظی بھی کرتا ہے، پھر یہ کہتا ہے جی یہ آپ کی انڈیکس اور HTML پیج ہے، یہ آپ لے لیں، کاپی کر لیں. ٹھیک ہے، کاپی کرتے ہیں، آپ لے کے جاتے ہیں اپنے کمپیوٹر پہ، پھر وہاں اس کو سیدھا پدرا کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ اس کو چلا دیتے ہیں. تو اس ونڈو میں جو ہے بیسیکلی یہ آپ کا کانٹیکس کا ایریا ہے، یہ جنریٹڈ کوڈ ہے، چاہے وہ ایکچوئل کمپیوٹر کوڈ ہے یا آپ نے اس کا مجھے خط لکھنا ہے مینیجر کو، وہ خط لکھ دے گا، وہ آپ کا ایک چیز ہے جو آپ نے کاپی کرنی ہے. ٹھیک ہے، وہ کانٹیکس کا حصہ ہے، وہ میموری میں جگہ اب لیتا جا رہا ہے، وہ یادداشت میں رکھا ہے کہ اس نے میں نے یہ 10 باتیں کہیں، پھر کامران نے یہ پوچھا، پھر میں نے اس کو 5 باتیں یہ کہیں، وہ ساری اس نے نوٹ کرنی ہے، میموری کی کیپیسٹی ہے. نیچے جو ہے یہاں پہ فاسٹ یا سلو، ناٹ سلو، فاسٹ، منی، فلیش، اس طرح کے نام، اور کلاؤڈ سونیٹ اور وٹ ایور جو بھی چیٹ GPT 5.3 کوڈیکس وٹ ایور یہاں پہ لکھا آئے گا، وہ ماڈل ہے جو استعمال ہو رہا ہے. آپ اس کو اپنے حساب سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی بہت ہی عام سی بات کرنی ہے، اس سے بس صرف ٹیسٹنگ ہی کرنی ہے تو آپ کو چھوٹا ماڈل لے لیں. اگر آپ نے کوئی بہت تھنکنگ ٹائپ کا ماڈل لینا ہے، پرو ماڈل لینا ہے، تو یہ ماڈلز یہاں پہ نظر آ رہے ہیں. تو یہ ہو گیا اس کی تھوڑی سی اناٹمی. اس سائڈ کی لیفٹ سائڈ پہ کیا ہے کہ جو آپ نے مثال یہ انڈیکس اور HTML کا کام کیا ہے نا، وہ ساتھ ہی ایک میموری بنانی شروع کر دیتا ہے، اس کانٹیکس کو سیو بھی کرنا شروع کر دیتا ہے، کہ اس کو خود ہی ایک ہیڈنگ دے دیتا ہے، مثال HTML ویب سائٹ کوڈ فار بگنرس، تاکہ کیا ہو کہ جب کیپیسٹی ختم ہو جائے اس کی، یا آپ کام چھوڑ دیں، یا کہ میں بہت تھک گیا ہوں، کل واپس آؤں گا پھر سے شروع کریں گے، تو آپ یہیں سے لوڈ کر لیں کانٹیکسٹ، یہاں کلک کر کے کہ ہم یہ کام کر رہے تھے کل، تو یہیں سے کام شروع ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ہے ویب بیسڈ ماڈل، ویب بیسڈ اے آئی ماڈل. اٹس اے گڈ پلیس ٹو اسٹارٹ. ٹھیک ہے، لیکن اس میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ یہ جو کاپی پیسٹ ہے اور جو اپلوڈ ڈاؤن لوڈ کی پنگ پونگ ہے، کہ آپ نے اب فائل چڑھائی، پھر اس نے اس کو پروسیس کر کے نئی فائل دے دی، پھر آپ نے 5 فائلیں اور اپلوڈ کی، پھر یہ جو تماشا ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کبھی بھی اپنی پروجیکٹ کی کمپلیٹ پکچرز کو نہیں دے سکتے ڈیو ٹو لمیٹیشنز. کبھی وہ کہے گا جی آپ کی 5 فائلوں کی لمٹ پوری ہوگی، اب کل آنا، تو پھر آپ کیسے چڑھائیں؟ پھر وہ آرگنائزیشن آپ کی ڈائریکٹری میں پوری ایک ڈائریکٹری، سب ڈائریکٹری، ان کے اندر فائلیں، ادھر کوڈ، ادھر فلانا، ادھر پکچرز، کیسے آپ وہ سارا لے کے جائیں گے اوپر؟ جس کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ آپ کو لکھ کے بتانا پڑتا ہے، جی ایسے ہے میری فائلیں، ایسے آرگنائزڈ ہیں کمپیوٹر پہ، ڈائریکٹری میں، پروجیکٹ میں، وٹ ایور، تو میں ایسے چاہتا ہوں، میں ویسے چاہتا ہوں. بہت زیادہ اس کے ساتھ لکھت پڑھت کرنی پڑتی ہے. تو میں جو آپ کو سولوشن دینے لگا اس میں یہ سارا کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، ابھی آگے چلتے ہیں. پرسنل ایفیشنسی جو ہے آپ کی، اگر آپ لیول 0 پہ تھے، ناٹ یوزنگ اے آئی، پھر آپ وہ تھے جو میں تھا 4 سال پہلے. ٹھیک ہے، یہاں پہ کہانی چھوٹی سی بیان کرتے ہیں کہ مجھے 4 سال پہلے ایک جگہ میں جاب شروع کی، میرے مینیجر نے کہا یار بات سن، یہاں ناروے میں، کامران تم اے آئی کیوں نہیں استعمال کرتے، چیٹ GPT. میں نے کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس.
میں کیوں استعمال کروں؟ اللہ نے مجھے دماغ دیا ہے اور سب کچھ دیا، میں کیوں استعمال کروں اے آئی؟ میں اپنی ضد پہ اڑا رہا، اور یقین کریں میں اس کو دیکھا تک نہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے، میں بالکل اگنور. پھر جناب وہ میری کو زندگی میں مشکلات ویسے تھیں، وہ میں ان سے گزرا. پھر ایک دوسری جاب پہ گیا، دوسری جاب شروع کی، تو وہاں پہ جناب صبح میٹنگ ہو، روزانہ سٹینڈ اپ، اور جناب سارے لوگ اچھا جی آج ہم نے یہ کرنا، ٹھیک ہے جی، میں بھی کہوں میں نے بھی یہ کرنا، اچھا جی. اب وہ جو میں نے کرنا ہے، جو مجھے آتا ہے وہ تو میں کر لیتا ہوں، جو مجھے نہیں آتا میں جناب وہ گوگل پہ سرچ کر رہا ہوں، میں ویڈیوز دیکھ رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں. کچھ چیزوں کا میں نے ٹائم کئی دن دیا، کہ کئی ہفتے بھی، کہ مجھے یہ پہلے لرن کرنا. اور ہوتا کیا تھا، اسٹینڈ اپ کے 10-15 منٹ بعد جناب میسج آنا شروع ہو جاتے باقیوں، میں نے یہ بھی کر لیا، میں نے وہ بھی کر لیا، میں نے یہ بھی کر دیا، کمنٹ کر دیا فلاں. ایک دن میں نے اپنے کولیگ کو پوچھا، یار بات سن، آپ کیا ٹارزن ہے؟ آپ یہ کیسے کر لیتے ہیں اتنا جلدی؟ میں حیران ہوں. اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا. وہاں پہ ہر بندہ ٹائٹ لپ تھا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ بھائی ہم اے آئی استعمال کر رہے ہیں تو تو بھی کر لے. کسی نے ایک لفظ اے آئی کا نہیں بولا. خیر وہ جاب میری ایونچولی ختم ہو گئی الحمدللہ. وہاں سے میں اب دوسری جاب میں آیا ہوں، اور اب میں فل ٹائم اس کمپنی میں جب سے ہوں میں اے آئی کو استعمال کر رہا ہوں. ہماری کمپنی خود کہتی ہے کہ اے آئی استعمال کرو. یہ ساری بات اس لیے کی ہے کہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ زمانہ تھا جب گوگل سرچ انجنز وغیرہ نئے آئے تھے، تو جو سافٹ ویئر ہاؤس تھے وہ اور کمپنیاں بھی نہیں یہ سرچ انجن استعمال کرنا، اس سے غلط انفارمیشن ملتی ہے تو پتہ نہیں کوڈ خراب ہو جاتا ہے. کئی سافٹ ویئر ہاؤسز میں باقاعدہ فائر وال پہ سرچ انجنز بلاک تھے. مجھے یاد ہے کیونکہ مجھ سے لوگ کہتے تھے کہ یہ بلاک کر لیں. اب کیا ہے، اس کے کچھ سالوں بعد کیا ہوا، ہر کوئی جناب کمپنیاں خود فورس کرتی ہیں کہ بھائی جی گوگل استعمال کرو تو جلدی کام کرو. ایسے ہی اب یہ پچھلے 4-5 سالوں میں کیا ہوا کہ اے آئی کا ایک بیڈ ریپوٹیشن تھی کیونکہ وہ نیا جو تھا. لیکن اب سچویشن یہ کہ کمپنی خود کہتی ہے کہ بھائی جی ہم اے آئی فرسٹ ہیں، باہر بینر پہ لگایا ہوا ہم اے آئی فرسٹ، ہر چیز ہماری میں اے آئی ہے، اور ہم دفتر میں استعمال بھی کر رہے ہیں الحمدللہ. آف کورس ہم ایک خاص پالیسی ہے دفتر کی اے آئی کی جس کو ہم فالو کرتے ہیں کہ اس میں کلائنٹ کے سیکرٹس نہ جائیں، اپنے سیکرٹس نہ جائیں، یہ وہ ساری باتیں، وہ سارا ایک ورک فلو اور ایک پالیسی ہے، گورننس ہے. لیکن اے آئی کو انہوں کا استعمال کرو، سب کے پاس انہوں نے لائسنس لے کے دیا کو پائلٹ کا، سب کے پاس ہے الحمدللہ، سب مزے سے کام کر رہے ہیں. ہم لوگ فائدہ کمپنی کو ہوا نا، کام جلدی ہو جاتا ہے، کوالٹی بھی اچھی ہو گئی، سب کچھ. کچھ لوگ کہتے ہیں جی اے آئی سے کوالٹی خراب ہو رہی ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی. اینی وے تو یہ تھا لیول 0، لمبی بات ہوگی. لیول 0 کا یہ مسئلہ، تو آپ نے لیول 0 پہ برائے مہربانی نہیں رہنا، آگے چلنا. لیول 1 آپ میں سے کچھ لوگ آلریڈی استعمال کر رہے ہیں، چیٹ جی پی ٹی ونڈو، جو چیٹ جی پی ٹی، جیمینائی، جو بھی ڈیپ سیک، اس کے سب کی ونڈو براؤزر بیسڈ انٹریکشن کر رہے ہیں. چلو ٹھیک ہے، کچھ تو شروع کیا، لیکن اس میں کیا ہے کہ کاپی پیسٹ ہیل، یہ مین امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. تو میں جو آپ کو دینے لگا ہوں چیٹ اسسٹنٹ اینڈ ایڈیٹر. اب کئی لوگ آپ میں سے ہوں گے جو ویژول اسٹوڈیو میں چیٹ استعمال کر رہے ہیں، آپ کہیں گے یار یہ کوئی نئی چیز تو نہیں ہے. ہاں یہ نئی چیز نہیں ہے، لیکن اس کو استعمال کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتانے لگوں. ٹھیک ہے، اور صرف اس لیول پہ اگر آپ آ جائیں گے لیول 2 پہ تو یو ول گیٹ 100% ورک ڈن. 100%. ایسی کوئی چیز نہیں جو آپ نہیں کر سکتے صرف اتنے لیول پہ آ کے. اس سے اگلا لیول بھی ہے کہ آپ سی ایل آئی بیسڈ اے آئی اسسٹنٹ استعمال کرنا شروع کر دیں، وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا، لیکن وہ آج کا آبجیکٹیو نہیں ہے، وہ بھی ہو جائے گا. اس کے بعد لیول 4، 5، 6 کچھ لوگ آپ سنا ہوگا جی ہم ایم سی پی بنا رہے ہیں، تو ہم اسکلز بنا رہے ہیں، تو ہم پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، تو ہم نے تو پوری ٹیم بنا لیا اپنی آئی ٹی کی، تو ہم یہ کچھ کر رہے ہیں. ان کی باتوں کو فی الحال دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ ابھی بگنر لیول پہ میری طرح 1، 2 لیول 3 پہ آ رہے ہیں تو ابھی آپ ایک کان سے سنیں دوسرے سے نکال دیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کا 100% کام، 100% کام یہاں پہ لیول 2 پہ ہو جائے گا. اس لیے سارے تماشے میں بھاگنے کی ریس میں کسی میں بھی شامل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آگے چلتے ہیں. اچھا جی، تو یہ ورک فلو کیوں کریٹ کیا گیا، کس پرابلم کو سالو کر رہا ہے اور کیسے سالو کر رہا ہے، یہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، پرابلم یہ تھی کہ اکثر لوگ ایک اے آئی اسسٹنٹ استعمال کرتے ہیں، مثال کو پائلٹ، مثال ڈیپ سیک، مثال کلاؤڈ، مثال کوڈ ایکس یا چیٹ جی پی ٹی. ٹھیک ہے، چلے گا، کام چلتا ہے.
لیکن اسٹل آپ کو نہیں پتا کہ اس نے کون سی فائل کہاں رکھی ہوئی ہے، اپنی میموری میں، اپنی جو میموری اسٹرکچر ہے اس میں کہاں ہے. آپ کو کوئی چیز اس سے پوچھنی ہے تو آپ کے پاس کوئی ایگزیکٹ جگہ نہیں ہے، آپ نے اسی سے بس سوال جواب سے پوچھنا ہے. لیکن اگر آپ خود دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ مشکل ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ کہ آج آپ دفتر میں استعمال کر رہے ہیں کو پائلٹ، اس کی فائلیں کہیں ہیں. گھر آتے ہیں آپ استعمال کرتے ہیں چیٹ جی پی ٹی یا جیمنا یا جو بھی، اس کی فائلیں کہیں اور ہیں. اب آپ وہ اپنے پروجیکٹ پہ غور کریں کہ وہ جو اس کی وہ میموریز، نوٹس، آرٹیفیکٹس، وٹ ایور کانٹیکٹس فائل ہیں وہ کہاں ہیں، یا ان کے پیچھے آپ اپنا وقت ضائع کریں. تو یہ پہلا پوائنٹ وہ تھا. ون اے آئی اسسٹنٹ کافی کام کرتا ہے لیکن آپ کو پھر بھی پرابلم ہوتی ہے. لیکن اگر آپ تھوڑا سا امپروو کریں اپنے ورک فلو کو، اگر آپ مثال 2 اسسٹنٹ لے آتے ہیں، پھر کیا ہے. کیوں ایک اسسٹنٹ مثال آپ نے کہا جی کو پائلٹ میں وی ایس کوڈ میں استعمال کر رہا ہوں یار، یہ کر دو. ٹھیک ہے. تو ابھی آج کی لمٹ مثال ختم ہو گئی. اب آپ کہتے ہیں یار میں نے ابھی اور بھی کام کرنا ہے. آپ نے کہا ڈیپ سیک تو آ جا، اس کو بھی کہا تو شروع کر. اب وہ اپنی فائلیں بنائے گا اور پھر اپنی فائلیں بنائے گا اور پھر کانٹیکٹس وہ اپنا بلڈ کرے گا. جب آپ واپس کو پائلٹ سے کام شروع کریں گے اس کے پاس پرانا کانٹیکسٹ ہے اور 2-3 دفعہ ایسے ہوگا تو اب آپ کو یہ نہیں پتا کہ کس کی اسٹیٹ میں کانٹیکٹس لیٹسٹ ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. تو جو سولوشن میں آپ کو دے رہا ہوں اس میں ایک پروٹوکول ہے، یعنی ایک اسسٹنٹ، ہر اسسٹنٹ نے ایک ہی رولز، ایک ہی سیٹ آف رولز کو فالو کرنا ہے. کانٹیکٹس ایک ہی جگہ پہ ریڈ رائٹ کرنا ہے، ایک ہی طریقے سے کرنا ہے. ٹھیک ہے. سیم فائلوں میں آپ کو یہ پتا ہے پیس آف مائنڈ کہ کون سی فائل کہاں ہے اے آئی کی میموری اسٹرکچر میں. آپ سیدھا وہاں پہنچ سکتے ہیں اگر آپ کو ضرورت ہو. آپ پرانے چیزیں دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا کام ہو گیا، کون سا رہ گیا. اگر ایکچوئل فائلوں میں دیکھنا ہے کانٹیکس میں کیا لکھا ہے، کچھ غلط تو نہیں لکھا ہوا، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو دا پوائنٹ، یہ جو پوائنٹ لکھا ہے کہ دس از دا انٹائر پوائنٹ، یہ ذرا اوور رائٹ ہو گیا اس سے. دس از دی انٹائر پوائنٹ. ون پروٹوکول، ون شیئرڈ کانٹیکسٹ. کوئی بھی اسسٹنٹ لے آئیں، جہاں سے کام چھوڑا تھا وہیں سے آگے شروع ہوگا. یہ ہے کوالٹی اس سولوشن کی. ٹھیک ہے. اس میں مختلف ویز آف ورکنگ ہیں. بہت پیارا سسٹم ہے. مجھے بہت پسند ہے کیونکہ میں نے اس پہ ٹائم لگایا. میں اس کو 3 مہینے لگا کے بلڈ کیا، پالش کیا. اس کو بلڈ تو 1 ہفتے میں ہو گیا تھا لیکن پالش کرنے میں 3 مہینے لگ گئے. بہت پیارا ہے. آپ کے پاس سنگل پروجیکٹ ہے، سنگل اے آئی اسسٹنٹ ہے. کیسے آپ نے کام کرنا ہے؟ آپ اور اے آئی نے مل کے کام کیا یہاں پہ. ٹھیک ہے. آپ نے چیک پوائنٹ بنایا کام ختم کرنے سے پہلے، شام سے پہلے، رات سے پہلے یا مڈ ڈے. پھر آپ اگلے دن آئے یا آپ ہفتے بعد آئے. اب ہفتے بعد آئے تو آپ کو بھول بھال گیا، رائٹ. آپ نے آگے کہا اے آئی سے کہ کانٹیکٹس لوڈ کرو اور وہیں سے پوائنٹ سے شروع ہو گیا جہاں آپ نے چھوڑا تھا. سارا کچھ آپ کو یاد بھی آ جائے گا. اس لیے یاد آ جائے گا کہ وہ آپ کو دکھائے گا کہ دس از واٹ وی ڈیڈ اینڈ دس از واٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو. دیز آر دا پینڈنگ ٹاسکس. ایک ہے گٹ کی کمنٹس، گٹ کے ایشوز. وہ تو ہر کوئی دیکھ سکتا ہے لیکن آپ ہر مومنٹ پہ گٹ کا ایشو تو نہیں بنا رہے ہوتے. یار مجھے یاد کرانا، میں نے نا کانٹیکٹس اور اباؤٹ اس پیج بنانے. اب یہ میں کیا گٹ کا ایشو بناؤں ایک دم بیٹھ کے؟ اتنا لمبا پروسیس. میں کسی کو کہنا تم اپنے ساتھ، میرا کو ورکر ساتھ بیٹھ سکوں، یار بات سن، وہ یاد کرانا یہ اباؤٹ اس اور کانٹیکٹ اس پیج بنانے ہیں 2. میں یہ ذرا یہ آرگنائز کر لوں پھر بناتے ہیں. پتہ چلا ہم چائے پینے کا بھول گئے اگر میں اکیلا ہوتا، لیکن اس کو میں نے بتا دیا مجھے یاد کرا دے گا. تو یہ وہ کانسیپٹ ہے. سنگل پروجیکٹ اگر ملٹیپل اے آئی اسسٹنٹ استعمال کر رہے ہیں، جیسے کہ روڈ ٹرپ میں گاڑی چلاتے ہیں لوگ کہ کیا جیمنا ڈرائیو کر رہا ہے، چیک پوائنٹ بناتا ہے رکنے سے پہلے، پھر وہ تھک گیا کیونکہ ڈیپ سیک آتا ہے، وہ بیٹھ جاتا ہے اسٹیئرنگ پہ یا اسٹیئرنگ کے پیچھے اسٹیئرنگ پہ. سیم کانٹیکٹس لوڈ کرتے ہیں ڈیپ سیک، جہاں سے جیمنا نے کام چھوڑا وہیں سے شروع کیا کہ بھائی کہاں تک پہنچے ہیں، ابھی آگے کتنے مائل سٹونز جانا ہے، یہ وہ، اور وہیں سے وہ شروع کر لیتا ہے. پھر ڈیپ سیک چیک پوائنٹ بناتا ہے. پھر آپ کہتے ہیں یار جیمنا تو واپس آ جا، یا چیٹ جی پی ٹی ہے جو بھی. تو سب مل کے ون آفٹر دی ادر کام کرتے رہتے ہیں ایک پروجیکٹ. یہ ہے ایک پروجیکٹ ملٹیپل اے آئی اسسٹنٹس ون آفٹر دی ادر. پھر یہ جناب ملٹیپل پروجیکٹس ہیں، ملٹیپل اے آئی اسسٹنٹس ہیں، اور یہ ایک آرکیٹیکٹ لیول ہے اور یہ بھی بہت آسان ہے. آپ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ میرا ایک سولوشن ہے جس میں 5 سب پروجیکٹس ہیں.
ٹھیک ہے. میری ایک ویب اے پی آئی ہے, میرا ایک ویب فرنٹ اینڈ ہے, میرا ایک فلانا ہے, ایک میری ڈیٹا بیس کا اسٹرکچر ہے. یہ سارا یہ ایک سولوشن کا حصہ ہے, رائٹ. وہ چاروں پانچوں ہیں علیحدہ علیحدہ ریپوزیٹوریز. آپ ان کو ایک جگہ آرگنائز کرتے ہیں اپنے کمپیوٹر پہ ایک ڈائریکٹری کے اندر. اس ڈائریکٹری لیول پہ آپ اس کو کہتے ہیں کہ آج سے یہ اے آئی یہاں پہ کام کرے گا, اور اس جگہ پہ آپ اگین وہی کام کر سکتے ہیں جو پچھلی اس سولوشن میں کیا تھا کہ ملٹیپل اے آئیز بھی استعمال کر سکتے ہیں, اسسٹنٹس. ٹھیک ہے. تو جیسے یہاں لکھا ہے کہ ڈیزائن انٹائر سولوشن ود چیٹ جی پی ٹی, یا جس سے بھی آپ نے کرنا ہے. پھر جب اس کا کام تھوڑا ختم ہو جائے آپ ڈیپ سیک لے آئیں, آپ کسی اور کو لے آئیں. ون پروٹوکول, ون شیئرڈ کانٹیکسٹ, اینی اسسٹنٹ پکس اپ ویئر دا لاسٹ ون لیفٹ. یہ ہے مین پوائنٹ. تو آدھا گھنٹہ ہو گیا ابھی آلریڈی. چلیں, اے آئی اسسٹنٹ یہ سنگل پروجیکٹ ایک ایگزامپل ہے جس میں ایک اسٹیٹک ویب سائٹ ہم بنا رہے ہیں. اس میں یہ ساری تصویر کو سمجھانا ضروری ہے. یہ آپ کی مین ڈائریکٹری ہے, یہ گول والی, ایسے جو گول ریکٹینگل ہے, گول کونوں والا, سوری. اس میں اسٹیٹک ویب سائٹ ایک ڈائریکٹری ہے جس کے یہ ایکچوئل فائلز ہیں, اور اس کی گٹ کی بھی ڈائریکٹری, کیونکہ وہ گٹ ریپازیٹوری ہے. ٹھیک ہے. آپ ایز اے اونر یا پروڈکٹ ڈیولپر یا سمپل ڈیولپر اس کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. آپ ڈائریکٹ فائلوں کو بھی ماڈیفائی کرتے ہیں اور آپ گیٹ کے آپریشنز بھی کرتے ہیں, رائٹ. آپ کو اگر ایک آؤٹ آف بینڈ مینجمنٹ لیئر دے دی جائے اے آئی کی جو اس کو دیکھے گا لیکن اس کے اندر کچھ بھی گڑبڑ نہیں کرے گا, باہر رہے گا اس سے, اس لیے اس کو کہیں گے آؤٹ آف بینڈ. آپ اس کو کوئی بات کرتے ہیں کہ یار مجھے مثال وہی بات کہ مجھے اباؤٹ اس پیج بنانا ہے, تو وہ کر کے وہ پھر بنا کے یہاں ڈال دے گا اگر آپ اس کو کہیں گے تو. اور اس کی جو اسٹیٹ ہے وہ یہاں پہ علیحدہ سے آؤٹ آف بینڈ موجود رہے گی, علیحدہ رہے گی, کوڈ میں نہیں آئے گی. یہ دونوں پہ ایرو بنایا اس لیے کہ یہ آپ کا گٹ بھی مینیج کر سکتا ہے. آپ اس کو کہیں گٹ کی برانچ نکالو اباؤٹ اس پیج کے لیے, میں نے اس کو کچھ کام کرنا ہے, تو وہ خود ہی بنا دے گا. آپ کو گٹ کی کمانڈیں بھی نہیں یاد کرنے کی ضرورت, نہ مرچ میں اگر آپ کو الجھن ہوتی تھی یا کچھ اور, تو اب سب کام یہ آپ کا کر دے گا. تو یہ کوڈ میں بھی ڈائریکٹ ایڈیٹنگ کر دے گا, ماڈیفکیشن کرے گا, ادھر سے اٹھا بھی لے گا, کانٹیکٹس بھی بلڈ کرے گا, ہر کام یہ کرے گا سادے پروجیکٹ میں صرف اس ایک فائل کے ذریعے جو یہ میں نے یہاں لکھ دی agents.md. اس کے ذریعے سارا کام اس ایک فائل سے ہوگا. یہ سولوشن کی بیوٹی ہے, سارا کام ایک فائل سے ہوگا. اور آپ دیکھ رہے کہ اے آئی اسسٹنٹ کوئی بھی استعمال کر لیں, کلاؤڈ, وٹ ایور, ڈیپ سیک, جیمینائی, گٹ ہب کوپائلٹ, وٹ ایور. یہ ڈائریکٹری اسٹرکچر ہے آپ کا سنگل پروجیکٹ کا. ٹھیک ہے. سنگل پروجیکٹ اسٹیٹک ویب سائٹ, اس میں ایک یہ فائل ہوگی agents.md جس کا ذکر ہوا ابھی. آپ کی اپنی جو فائل ایکچوئل اپلیکیشن کوڈ ہے index.html, CSS, اسٹائل, یہ وہ ہے جو آپ کی ایکچوئل اسٹیٹک ویب سائٹ سے متعلق ایکچوئل کوڈ ہے, رائٹ. یہ اسی سے متعلق گٹ کی ایک ڈائریکٹری جو ہمیشہ گٹ اگنور ہوتی ہے, لیکن یہ موجود تو ہوتی ہے, اس کے اندر گیٹ کا اسٹف ہوتا ہے, اس لیے میں نے یہاں اس کو لکھ دیا. agents.md جب آپ اس کو کہیں گے نا کہ سٹارٹ کرو بھائی agents.md کے ذریعے, تو agents.md ایک پروٹوکول ہے پورا, اس کو یہ فالو کرے گا اور اس کے ذریعے ایک اے آئی ڈائریکٹری بنائے گا, اس کے اندر اپنی پوری کانٹیکٹس اور اسٹیٹ کا پورا اسٹرکچر بنائے گا خود ہی. اور ان دونوں چیزوں کو agents.md اور اے آئی کو دونوں کو گٹ اگنور میں بھی ڈال دے گا, کیونکہ ہم نے اس کا کوئی ایک نقطہ بھی, کوئی پوائنٹ, مطلب کوئی ایک لفظ بھی ہم نے مین ریپوزیٹوری میں یا مین کوڈ فائلوں میں نہیں ڈالنا. یہ ریپوزیٹوری گٹ کی ہے یا نہیں ہے, ہم نے کوڈ میں نہیں ڈالنا, تو یہ علیحدہ رہے گا. اسی لیے یہ آؤٹ آف بینڈ آپ کی ایک چیز رہے گی, موجود نہیں ہوگا لیکن یہ رہے گا آؤٹ آف بینڈ. پھر یہ agents.md یہ کام کر کیسے رہا ہے. agents.md پھر اس میں ایک انسٹرکشن ہے کہ جاؤ اور ایک سینٹرل اے آئی پالیسی لوکیشن ہے, وہاں سے یہ والی فائل پڑھ لو. اے آئی پالیسی ویب ایک پالیسی ہے, اس میں نے لکھا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی ویب کا پروجیکٹ ہوگا اس میں کن چیزوں کا دھیان رکھنا ہے, کیسے کام کرنا ہے, گٹ کے ساتھ کیسے کام کرنا ہے, کن سٹائلنگ کو کیسے فالو کرنا ہے, سیکیورٹی کے آسپیکٹس کیا ہیں, وہ ساری چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہیں. تو agents.md اور ایک سینٹرل ریپوزیٹوری لوکیشن ہونی چاہیے جس کا ابھی ذکر ہوگا. ٹھیک ہے. سنگل پروجیکٹ ہے, اس میں کتنی سہولت ہے اب آپ کو دیکھیں. سنگل پروجیکٹ ہے لیکن ملٹیپل گٹ برانچز ہیں. ٹھیک ہے. آپ کی ایک ماسٹر یا مین برانچ تھی جس میں آپ کا ایک یہ کوڈ تھا. ٹھیک ہے. آپ نے کہا چیک آؤٹ کرو,
فیچر ایڈ اباؤٹ اس پیج. اب آپ کی جو پریزنٹ جو ڈائریکٹری کی اسٹیٹ ہے وہ چینج ہو گئی, اسٹیٹ آف فائلز. اب آپ نے اس میں ایک اباؤٹ اس پیج بھی بنا لیا. یہ آپ نے کام کیا یہاں سے, ٹھیک ہے, آپ نے گٹ کی ایک انسٹرکشن بھی دی اور آپ نے کوڈ میں ڈائریکٹ ایڈیٹنگ بھی کی. آپ اے آئی سے بھی بات کر رہے ہیں, اے آئی کے پاس دونوں چیزوں کا ویژن ہے. اس کے لیے وہ کسی بھی وقت کسی بھی برانچ کو دیکھ سکتا ہے, ٹھیک ہے, چاہے وہ گٹ کے اپنے انٹرنل میکانزم کو استعمال کرے لیکن اس کو دیکھ سکتا ہے. یہ بہت بڑا فائدہ ہے, ٹھیک ہے. آپ کو تو ہر دفعہ چیک آؤٹ کرنا پڑتا ہے, وہ بھی کرے گا لیکن اپنی ٹیمپرری لوکیشنز میں آپ سے بالکل ہڈن رہے گا, آپ کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. یہ ہے جی ملٹیپل اے آئی سسٹمز ایک پروجیکٹ میں کیسے کام کرتے ہیں. یہ آپ ہیں, آپ نے اے آئی کے کہا کہ یار بات سنو, کانٹیکٹ اسٹارٹ کرو, لوڈ کانٹیکٹس یوزنگ ایجنٹس اور ایم ڈی پروٹوکول, کریٹ اے ہینڈ آف فار جیمینائی. ہینڈ آف ایک چیز ہے کہ آپ ایک پوری چیز بناتے ہیں اور وہ رکھ دیتے ہیں کہ یہ دوسرا بندہ آئے گا تو کرے گا, ٹھیک ہے, اس ویب سائٹ کے لیے. تو اس نے ہینڈ آف بنا کے رکھ دیا ایک خاص جگہ پہ, اے آئی کے اندر, شیئرڈ کے اندر, ہینڈ آفس کے اندر ایک یہ نئی فائل بنا دی. اس کو کام یہ کروا کے آپ نے کنٹینیو کیا ہے کہ نوٹس میں ایک فائل ہے, اس کو انالائز کرو, اس سے ایک پلان بناؤ اور پلان کو آرٹیفیکٹس میں ڈال دو. نوٹس میں آپ نے یہ فائل ایک بنائی خود ہی سے, رف بالکل را, آپ نے کچھ برین ڈمپ کے یار میں یہ چاہتا ہوں, میں ایسے چاہتا ہوں, میں یہ بھی ہو جائے, وہ بھی ہو جائے, سارا آپ نے ڈال دیا. اس کو آپ نے جب کہا پروسیس کرو تو ساتھ اس کو کہہ بھی دیا کہ سیو یور پلان ان آرٹیفیکٹس. تو یہیں پہ اے آئی کے اندر آرٹیفیکٹس میں آپ کا وہ انیشیل انالیسس کے نام سے ایک فائل بنا دے گا جو آپ دیکھ سکتے ہیں. اب آپ اگر سوچ رہے ہیں کہ یار یہ میں نے کیوں کیا, میں نے ڈاکس میں کیوں نہیں ڈال دی فائل سیدھی, یہ ایک آبزرویشن ہے, وہ ادھر اس کو انالائز کرو ڈاکس میں بنا دو ڈاکیومنٹ. اس لیے کہ جب جتنی بھی آپ اے آئی سے بات چیت کر رہے ہیں, ریزننگ کر رہے ہیں, وہ ہر وقت وہ یہ تو نہیں کہ بالکل پالش چیز فائنل پروڈکٹ آ جاتی سامنے. ابھی اور ریزننگ کرنی ہے, اور آپ نے انٹریکشنز کرنے ہیں, اس کو سیدھا کرنا ہے, اس کو یہ کرنا ہے. وہ جب پالش ہو جائے گی آپ سمجھیں کہ ہاں اب یہ اس قابل ہے یہ فائل, 5 دفعہ اس سے سوال جواب کرنے کے بعد کہ اس کو ڈاکس میں ڈال دیا جائے. پھر آپ اس کو کہیں گے یہ اب آرٹیفیکٹ جو یہاں پہ تیار ہو گیا نا, پالش ہو گیا, اس کو یہاں فلان جگہ اپروپریٹ جگہ پہ ڈال دو, وہ ڈال دے گا. اور ہو سکتا ہے کہ ان 5-7 آئٹریشنس کے بعد آپ کہیں یار یہ کام نہیں ٹھیک جا رہا, مجھے اس کی ضرورت نہیں, اس کو ضائع کر دو. تو وہ ریپوزیٹری میں گیا ہی نہیں ان دا فرسٹ پلیس, تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک فائدہ ہے اس کا. ادھر آپ دوسرے اسسٹنٹ کو کہتے ہیں بھائی جی اسٹارٹ کرو لوڈ کانٹیکٹس یوزنگ ایجنٹس اور ایم ڈی پروٹوکول, اور دوسری انسٹرکشنس کو دے دی پروسیس دا ہینڈ آف فائلز 1 by 1, جو کہ فی الحال ایک ہی ہے. انشورنگ دیٹ یو فالو انفارمیشن فرام دا شیئرڈ نالج بیس. اب شیئرڈ ایک نالج بیس بھی ہے, یہ بھی اسی طرح ملٹیپل ایجنٹس کے لیے ایک نالج بیس ایک جگہ پہ. اس میں کوئی اسٹائل گائیڈز ہیں, کوئی پیٹرن گائیڈز ہیں, کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ سب نے مل کے ایک ہی طریقے سے چلنا ہے, ورنہ ہر کوئی اپنی اسٹائلنگ کرے گا, رائٹ. چیٹ جی پی ٹی ایک طرح سے انڈیکس ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل بنائے گا, ہو سکتا ہے وہ بالکل سمپل سی بنا دے. آپ جیمینائی سے کیا ہے وہ جناب اس میں ڈیوز تو پلانے اور وہ پکسل اور سارے وہ لگا کے وہ بھی انڈیکس ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل بنائے گا. لیکن دونوں میں فرق ہے. جب آپ اس کو کہیں گے کہ نالج بیس کی گائیڈ لائن کو استعمال کرو جو کہ شیئرڈ ہے, سارٹ آف شیئرڈ, یہ نہیں کوئی این ایف ایس شیئر ہے یا ونڈوز کا شیئر, نہیں, بس یہ ایک ڈائریکٹری کا نام ہے ایسے. تو وہ سارے کے سارے اسی کو فالو کرتے ہوئے, اس اسٹینڈرڈ کو فالو کرتے ہوئے کام کریں گے. یہ بہت قیمتی بات ہے. جو کانٹیکسٹ ہے آپ کا وہ یہ ہے, یہاں پہ محفوظ ہے, اور ابھی ہم اس پہ بات کرنے لگے ہیں آگے, ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے کہا وہ ہینڈ آف پروسیس کرو اور اپڈیٹ ریلیونٹ انفارمیشن ڈاکومنٹیشن ایز یو پروسیس ایچ ہینڈ آف, ٹھیک ہے. تو وہ کیا کرے گا کہ جب وہ یہ کر کے فارغ ہوگا تو یہاں پہ پھر ڈاکومنٹیشن میں ایک انٹری کر دے گا, اور سورس میں ظاہر ہے کہ کانٹیکٹس کا پیج بھی آ جائے گا. ابھی نہیں ہے لیکن یہ آئے گا. تو یہ ملٹیپل اسسٹنٹس کے کام کرنے کا طریقہ یہ. اگر یہ آپ کو بہت مشکل لگے کوئی بات نہیں, ابھی صرف سنتے جائیں کیونکہ ابھی ڈیمو ہوگا, اس کی بات کریں گے. تو یہ جو آؤٹ آف مینجمنٹ سسٹم ہے اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ پہلے تو دیکھنے میں بالکل ایک گٹ کی ڈائریکٹری کی طرح, کہ گٹ کی بھی ڈائریکٹری بھی سارٹ آف آپ کی آؤٹ آف بینڈ ہی ہوتی ہے. آپ اس کو کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے, گٹ اس کے ساتھ بات چیت کر کے آپ کے کوڈ کو مینیج کرتا ہے, ٹھیک ہے. کبھی برانچ نہیں نکالتا ہے, کبھی کم کرتا ہے, کبھی واٹ ایور. یہ اسی طرح سے یہ ایک ایکسٹرنل انٹیلیجنس لیئر ہے آپ کی,
ٹھیک ہے. ایک ڈیڈیکیٹڈ برین ہے, ڈیڈیکیٹڈ میموری سسٹم ہے جو صرف اس پروجیکٹ کے لیے. اس میں اس کی وجہ سے, اس سارے سسٹم کی وجہ سے کوئی اے آئی کلٹر, اے آئی نوائز آپ کی ڈائریکٹ مین پروجیکٹ ڈائریکٹریز میں کریٹ نہیں ہوتا. یہ نہیں کہ یہاں پراپٹ ڈاٹ ایم ڈی پڑی ہے, یہاں لاگس پڑی ہیں, یہاں اسٹیٹ فائل پڑی ہے, یہاں کانٹیکٹ فائل پڑی ہے, یہ سب تماشا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اے آئی جو ہے وہ آپ کا پروجیکٹ مینیج کرے گا, یہ آپ کا پرسنل پروجیکٹ مینیجر بن جائے گا اس پروجیکٹ کا, لیکن وہ اپنی اسٹیٹ کو گٹ سے اور آپ کی ڈائریکٹری سے باہر رکھے گا. ٹھیک ہے, تاکہ کوئی گڑبڑ نہ ہو. اس میں سب سے بڑا اہم پوائنٹ جو ہے وہ پرائیویسی کا ہے. آپ کی جو تھاٹس ہیں, ریزننگ ہے, ڈیسیژنز جو آپ لے رہے ہیں, وے آف ورکنگ ہے, کلائنٹس کی کوئی سینسٹیو انفارمیشن ہے جو آپ اے آئی سے ڈسکس کرتے ہیں, وہ سب پرائیویٹ رہتی ہے, وہ گیٹ میں نہیں جاتی. ٹھیک ہے. اور اس میں ضروری بھی نہیں کہ آپ کی ڈائریکٹری گیٹ کی ریپوزیٹری ہو, بس کوئی بھی ڈائریکٹری ہو خالی سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں. وہاں پہ آپ نے ایجنٹس ڈاٹ ایم ڈی ڈالنی ہے, وہاں سے کام شروع کرنا ہے. اب یہ جو بات ہو رہی ہے ایجنٹس ڈاٹ ایم ڈی, یہ کیا ہے اور کیسے, ابھی اس کا ذکر تھوڑی سی سلائڈوں میں آ ہی گیا, بلکہ اگلی سلائڈ میں. ایجنٹس ڈاٹ ایم ڈی کیا ہے؟ یہ ایک سادی ٹیکسٹ فائل ہے. اس میں کچھ پروٹوکول ایسا لکھا گیا, ایسا سیٹ آف رولز, ایک انسٹرکشن سیٹ لکھا گیا کہ بھائی جی ایسے کام کرنا ہے تم نے. اور یہ ایک بنایا گیا کہ اس میں خاص بات کیا ہے, ساری جو بار بار بات ہو رہی ہے کہ میں فورس کرتا ہوں ہر اے آئی اسسٹنٹ کو کہ وہ اس کو استعمال کرے, اس پروٹوکول کو استعمال کر کے سٹارٹ ہو, اس پروٹوکول کو استعمال کر کے کانٹیکٹس کو لوڈ کرے, اس پروٹوکول کو استعمال کر کے چیک پوائنٹ کرے, جو بھی کرے. ٹھیک ہے, کانٹیکٹس کو اپڈیٹ کرے. یہ ہے ساری مین بات. ایجنٹس ڈاٹ ایم ڈی ایک سادی ٹیکسٹ فائل ہے. اس میں مین چیز یہ لکھی ہے, اس کو بتا دیا گیا ہے کہ بھائی جی ریڈ ان دس آرڈر. کیا سینٹرل پالیسی ڈائریکٹری پہلے بتا دی کہ سینٹرل پالیسی ڈائریکٹری یہاں پہ ہے. ٹھیک ہے, یہ میرا یہ کمپیوٹر ونڈوز کا نہیں ہے, یہ جب دفتر سے ایک ونڈوز کا کمپیوٹر ملا ہوا ہے, اس پہ مجبوری ہے کام کرنا, تو اس لیے یہ پاتھ اس طرح آپ کو ونڈوز کا پاتھ نظر آ رہا ہے. ان کی پالیسی ہے کیونکہ مائکروسافٹ کی کمپنی ہے, پارٹنر ہے. خیر, یہ مین بات ہوگی کہ یہ ایک ڈائریکٹری ہے جہاں پہ جو سینٹرل پالیسی ڈائریکٹری ہے. اب اس میں مینڈیٹوری سینٹرل مین پالیسی فائل کیا ہے, اس کا نام ہے اے آئی پالیسی کلاؤڈ ڈاٹ ایم ڈی, جو یہ اس ڈائریکٹری سے اٹھا لے گا. پھر ایک اور پالیسی فائل, اس کا نام ہے کامن, کیونکہ میں نے کافی ساری پالیسی فائلز بنائی ہیں, پر ہر میں ایک ہی چیز بار بار ریپیٹ ہوگی تو ڈپلیکیشن ہے, اس کو مینٹین کہاں سے کریں گے. تو جو کامن سیٹ آف رولز تھے وہ ایک کامن پالیسی فائل میں, اور جو صرف ڈسٹنکٹیو رولز ہیں کلاؤڈ کے, اپنے ویب ڈیولپمنٹ کے علیحدہ, موبائل ڈیولپمنٹ کے علیحدہ, اینڈ سو آن, وہ سب علیحدہ علیحدہ. ٹھیک ہے, اس میں کل لائنیں 105 لائنیں ہیں, بہت زیادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور یہ پاتھ ایبسولوٹ پاتھ ہونا چاہیے, یہ نہیں کہ وہ ٹلڈے کے ساتھ یا ڈالر کے ساتھ نہیں آپ نے اس کو دینا. یہ ایک پرابلم ہے جو سالو نہیں ہو رہی مجھ سے, اور یہ بہتر ہے کہ فل پاتھ دیا جائے, ایسے جیسے یہاں لکھا ہوا. اگر آپ لینکس میں ہیں تو /home/کامران عظیم/project/whatever, یا جہاں بھی آپ نے اس کو سینٹرل جگہ پہ رکھا ہے. یہ جو سینٹرل ریپوزیٹوری کی جگہ ہوگی, سینٹرل پالیسی کی یہ کوئی آپ کی تمام پروجیکٹ سے باہر کوئی سینٹرل جگہ ہوگی جس کا پاتھ ذرا چھوٹا بنتا ہو. ٹھیک ہے, سینٹرل پالیسی کی لوکیشن جو ہے وہ ایک جگہ پہ, جہاں بھی سینٹرل جگہ پہ آپ رکھیں گے, وہاں پہ ایک فائل ہوتی ہے. اس میں کیا اس کی اناٹمی ہے, پالیسی لوکیشن کی اناٹمی کیا ہے, کیونکہ وہ ایک ڈائریکٹری ہے. اس میں ایک ایجنٹس ڈاٹ ایم ڈی فائل ہے اور ایک اے آئی کی ڈائریکٹری ہے جس میں کچھ پالیسیز بنائی ہوئی ہیں. یہ کامن بھی ہے اور مس ہو گئی مجھ سے. خیر, پالیسی میں کیا لکھا ہے کہ ہاؤ ٹو ورک ود یو اینڈ ہاؤ ٹو ورک ود اے آئی, ڈفرینٹ یوز کیسز کے لیے. اس میں جو ایجنٹس ڈاٹ ایم ڈی ہے وہ ٹیمپلیٹ فائل ہے, وہ آپ اٹھا کے لے کے جاتے ہیں اپنے پروجیکٹ میں, وہاں پہ ڈالتے ہیں, جس جو پچھلے سلائڈ میں دکھایا تھا یا پہلے شاید دیکھا, وہاں پہ وہ ڈالتے ہیں. ابھی آگے آ جائے گا دوبارہ. اس ورک فلو کے کی فیچرز کیا ہے؟ ٹھیک ہے, یہ انتہائی آسان ہے سیٹ اپ کرنا. اس میں کوئی سیٹ اپ کا اسکرپٹ نہیں ہے, اس میں کوئی انسٹالر نہیں, کوئی یم ایپٹ گیٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے. ایک فائل ہے,
آپ نے میری یہ ریپوزیٹوری کلون کرنی ایک سینٹرل جگہ پہ, وہاں سے ایجنٹس اور ایم ڈی اٹھانی ہے اور آپ نے اپنے پروجیکٹ میں ڈال کے کام شروع کر لینا ہے. دیٹس اٹ. اس میں تھوڑی سی ایک دو ماڈیفکیشن ہے جو آپ نے پچھلی سلائڈ میں دکھا دی کہ پاتھ کیا ہے اور کون سی پالیسی استعمال کرنا چاہتے ہیں آپ اس پروجیکٹ میں. ٹھیک ہے, اس میں بالکل آسان اسٹیٹ مینجمنٹ ہے, کانٹیکٹ مینجمنٹ ہے, ٹوٹل 3 فائلوں کے ذریعے میں مینیج کر رہا ہوں. یہ پلگ اینڈ پلے, سمپلی پلیس ایجنٹس ڈاٹ ایم ڈی ان اینی ڈائریکٹری اینڈ اسٹارٹ یوزنگ یور اے آئی سسٹم. ٹھیک ہے, ایکٹس ایز یور پرسنل پروجیکٹ مینیجر. جس پروجیکٹ میں آپ ایک دفعہ ڈال دیں گے اس کے بعد یہ اس کو پورا اوور ویو ہوگا پروجیکٹ کا. آپ انسان ہیں, آپ بھول بھی سکتے ہیں, لیکن یہ اپنی فائلوں سے ہر دفعہ دیکھ کے سیم کانٹیکٹس اس کے پاس ہوگا. آپ سال بعد بھی آپ اس کو کہیں گے ہاں جی ہم کہاں تھے, تو کہے گا جی یہ 5 کام ہو گئے تھے اور یہ 2 رہتے ہیں. اس کے اندر ٹریسیبلٹی ہے. فائل جو یہ کریٹ کرتا ہے اے آئی کی ڈائریکٹری کے اندر صرف اس کی بات ہو رہی ہے, وہاں پہ یہ ہر فائل میں اپنا ہیڈر لگا دیتا ہے کہ کون سے ایجنٹ نے کس ڈیٹ اینڈ ٹائم پہ یہ فائل بنائی اور کیوں بنائی, وہ بھی ہم دیکھ لیں گے. پھر یہ سی ایل آئی ایجنٹس جو ہیں, اسسٹنٹس جو ہیں, جیسے جیمینائی کا اگر میں سی ایل آئی اسسٹنٹ استعمال کروں صرف, جو کہ وی ایس کوڈ کے اندر نہیں ہے, باہر سے ٹیکسٹ ٹرمینل پہ چلتا ہے, تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بات چیت ہے اوپر اسکرول کر جاتی ہے. اس کا ایک توڑ میں نے نکالا کہ اس کو کہا کہ جو تم بات چیت کرو میرے سے اس کو ایک فائل میں لکھتے جایا کرو. تو جس طرح فلائٹ ریکارڈر ہوتا ہے اس طرح سے یہ کانسیپٹ ہے. پھر ملٹی ایجنٹ کوآرڈینیشن ہے, اس میں یہ فیچر ہے اس کا. اس میں شیئرڈ انٹیلیجنس ہے جو میں نے آپ کو دکھائی. شیئرڈ کے اندر ایک نالج بیس ہے اور شیئرڈ کے اندر ہینڈ آفس ہیں. کولیبریشن کی ایک فائل ہے, وہ اس کا میں نے ذکر زیادہ نہیں کیا. ٹھیک ہے, collaboration.md ہے جس کے اندر وہ لکھتا ہے کہ اب 2 ایجنٹس ہیں, دونوں ہی ہینڈ آف پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں, تو یہ تو نہیں کہ دونوں ایک ہی ہینڈ آف پکڑ کے لڑنا شروع کر دیں. تو وہ کوآرڈینیشن فائل میں لکھتے ہیں کہ میں جیمینائی یہ والا ہینڈ آف اٹھا لیا, ٹاسک اٹھا لیا, میں اس پہ کام کر رہا ہوں. جو دوسرا آئے گا وہ دیکھے گا کہ میں نے کون سا یہ ٹاسک تو وہ جیمینائی کر رہا تھا, اچھا میں نے دوسرا لینا اور اس پہ کام کرنا. تو اس میں یہ سارا سہولت ہے. بیسک سیکرٹ اسکیننگ ہے, بالکل بیسک, جو کہ ریگولر ایکسپریشنس کے تھرو ہے. وہ تو یہ کوئی یہ نہیں سمجھنا کہ کوئی سیکیور والٹ ہے, لیکن بہرحال یا کوئی سیکیورٹی اسکینر ہے پراپر, نو. سیف گٹ آپریشنز ہیں, وہ آپ کر سکتے ہیں, اسی سے گٹ کا کام دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے کر دو, گٹ کا یہ کر دو, گٹ کو کمٹ کر دو, گٹ کو یہ کر دو, جو بھی. جو ادر فیچرز ہیں, سینٹرلائز پالیسی اتھارٹی ہے جس میں آپ کو یہ ایکچولی کی فیچر ہے لیکن وہاں پہ جگہ ختم ہو گئی تھی, یا میں اس کو بعد میں ریلوکیٹ کروں گا. کلاؤڈ ڈیٹا, ویب ڈیولپمنٹ, موبائل ایپس, ان سب کی پالیسیز میں نے بنا دی ہیں, جس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ ٹوکن کم استعمال ہوتے ہیں, اے پی آئی کالز ایفیشینٹ رہتی ہیں, اور واچ لوپس بھی میں نے اس میں پریونٹ کیے ہیں. واچ لوپ یہ ہوتا ہے کہ اے آئی کہتا ہے میں یہ اسکرپٹ بنا دوں آپ کے لیے, ہاں جی بنا دیں, اچھا وہ لگا ہوا اسکرپٹ بنا کے میں ٹیسٹ بھی کر رہا ہوں, میں اب یہ کیا, میں نے وہ کیا, اب میں مانیٹر کر رہا ہوں کہ میں نے وہ فلاں سروس اسٹارٹ ہوئی ہے کہ نہیں, میں پھر 5 سیکنڈ بعد دیکھ رہا ہوں, پھر میں 1 سیکنڈ بعد دیکھ رہا ہوں. وہ اے آئی یہ کرنا شروع کر دیتا ہے اب کچھ کیسز میں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہر 1 سیکنڈ بعد وہ اے پی آئی کال بھیجتا ہے, تو ٹوکن ضائع ہوتے ہیں, رائٹ, اور پھر اس کو کانٹیکٹس بھی رکھنا ہے سارا. تو وہ واچ لوپ سے اس میں پالیسی میں نے اس کو کہا کہ یہ تم نے کام نہیں کرنا. ایک نوٹس کی ڈائریکٹری ہے اے آئی ڈائریکٹری کے اندر, جس میں آپ کی کمپلیٹلی ان پالش تھاٹس, میٹنگ نوٹس, رینڈم آئیڈیاز, کوئی اسٹرکچر نہیں ہے اس کا, بس ایک فائل ہو, اس میں آپ نے اپنے پوائنٹس لکھے ہیں بس. پھر کوئی نئی فائل بنا لی, ایک ہی میں 2 لکھ دیے, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی اسٹرکچر نہیں بنا. جب آپ اس سے کام کریں, نوٹس کو آپ پروسیس کریں, اس کا یہ والا فلاں نوٹ اٹھاؤ, اس کو پروسیس کرو, بتاؤ میں کیا کروں, اس کا پلان مجھے بتاؤ. وہ ایک پلان بتائے گا, ٹھیک ہے, مثال آپ اس کو یہ پلان جو ہے نا بہت اچھا ہے, اور اس میں یہ والی چیز ایڈٹ کر کے نا ماڈیفائی کر کے, تو ایسے کرو اس کو آرٹیفیکٹس کی ڈائریکٹری میں ایک سیو کر دو, تو وہ آپ کا نوٹ جو ہے وہ پالش ہوا, پروسیس ہوا, وہ آرٹیفیکٹ بن گیا. آپ یہ نہیں کہیں گے اس کو ڈاکس میں ڈال دو یا اس کی فائل بنا دو ایسی جو کہ مین پروجیکٹ کی, نہیں, آپ آرٹیفیکٹ میں ڈالیں گے. پھر بعد میں جب آپ سمجھیں گے ہاں یہ بالکل 100% یہ ٹھیک ہے, یہ پلان ایگزیکیوٹ ہو گیا, یا اس پلان کے بعد آپ سے جو کام لینا تھا وہ بھی ختم ہو گیا, تو پھر آپ اس کو ختم کریں یا نہ کریں, آپ کی مرضی. اس میں ایک فیچر ہے اباؤٹ ہیومن, کہ ہیومن کون ہے, میں کون ہوں. اس میں اپنی ڈال سکتا ہوں جی میں لینکس کا میرا ایکسپیرینس ہے اتنے سال کا, میرے پاس ٹریننگ کا ایکسپیرینس ہے, میرے پاس اوریکل کا ہے, میرے پاس فلاں چیزیں, میں اور کیبرنیٹس پہ کام کرتا ہوں, میں کلاؤڈ پہ کام کرتا ہوں, وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں جو میں. پھر میں اس کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ واٹ آر یو ورکنگ آن, واٹ آر یو لرننگ دیز ڈیز. اس میں آپ لکھ سکتے ہیں میں ایزیور کو سیکھ رہا ہوں آج کل بالفرض.
ٹھیک ہے، مائکروسافٹ کا جو کلاؤڈ ہے وہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کو پھر اپنے ذہن میں رکھتا ہے کہ اس نے آپ سے بات کیسے کرنی ہے، کتنے ٹیکنیکل لیول پہ جانا ہے، آپ کی بات سمجھنی کیسے ہے، ایک اس نے آپ سے کیسے بات کرنی ہے، جو آپ نے بات جب کہی ہے تو اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور وہ آپ کیسے چاہ رہے ہیں اندر. ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں اس چھوٹی سی فائل سے حل ہو جاتی ہیں. پھر ایجنٹ کا بھی پرسونا بھی آپ ماڈیفائی کر سکتے ہیں. آپ نے مین پالیسی دی اس کو کہ جی تمہاری مین پالیسی کلاؤڈ، لیکن اب میں کلاؤڈ کی ٹریننگ بنا رہا ہوں، ٹریننگ کورس بنا رہا ہوں. ٹھیک ہے کلاؤڈ ہی لیکن ٹریننگ کورس ہے. تو میں اس کو کہہ سکتا ہوں کہ بھائی تیرا جو مین رول ہے وہ کلاؤڈ کا ہے، مین پالیسی تم نے کلاؤڈ کی لینی ہے، لیکن تم نے پرسونا لے لینا اپنا، ایک اپنے اوپر ایک طاری کر لینا ہے یا ایک نیا رول لے لینا ہے، وہ ہے ایکسپیرینس ٹرینر، کارپوریٹ ٹرینر. تو وہ اس کو بھی مینٹین کرتا ہے کلاؤڈ کے اوپر ہی، اس کو بھی ایڈ کر لیتا ہے اس کے بعد. اور یہ کام آپ کرتے ہیں اے آئی پالیسی اوور رائڈ فائل ہے، یہ اگر ہوگی آپ کی اے آئی کے اندر ڈائریکٹری میں تو یہ اس کو اٹھا کے اس کو پروسیس کر لے گا کہ اس میں کوئی بات کام کی لکھی ہے تو وہ اس کو اپلائی کرے گا. اور آف کورس یہ فائل بات پہلے ہو گئی کہ پالیسی اوور رائڈ فائل موجود ہے. اب ہم آگے تقریباً 50 منٹ ہو گئے ہمیں بات چیت کرتے ہوئے، اور اب ہم آ گئے ہیں اس کے کوئک سیٹ اپ کے اوپر. سیٹ اپ بہت سادہ، جیسے میں نے کہا کہ اس ریپوزیٹوری کو جو میں آپ کو دکھائی اس کو کلون کریں، اس کا پتہ لکھا ہوا ہے مین سلائڈ پہ، پی ایم میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اس میں سے ایجنٹس اور ڈیم ڈی اٹھائیں اور اپنے کسی پروجیکٹ میں ڈال دیں اور سینٹرل پالیسی پاتھ کو ایڈٹ کریں، وی ایس کوڈ کو سٹارٹ کریں اور اس میں آپ اس کو کہیں کہ بوٹ اسٹریپ یوزنگ ایجنٹس اور ڈیم ڈی پروٹوکول. بس اس میں کوئی انسٹالیشن نہیں، کوئی سوڈو نہیں، کوئی ایڈمن نہیں، کوئی پپ، کوئی این پی ایم، کوئی نہیں، وہ کوئی لٹرم پٹرم کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر جناب اب آپ کام کر رہے ہیں اس پہ، تو آپ جب آپ کوئی امپورٹنٹ ایکٹیویٹی آپ نے کمپلیٹ کی یا آپ پاز لینا چاہ رہے ہیں یا وی ایس کوڈ یا کمپیوٹر بند یا ریسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ اس کو سمپلی کہیں بھائی چیک پوائنٹ کہیں گے، وہ سارا کام ابھی تک کا اپڈیٹ کر لے گا. جب آپ اس بریک سے واپس آئے یا اگلے دن آئے، ہفتے بعد یا مہینے بعد آئے، اس ڈائریکٹری میں جا کے کہیں کہ لوڈ کانٹیکٹس یوزنگ ایجنٹس اور ڈیم ڈی پروٹوکول، اور اس کو پوچھیں ویئر آر وی ان دس پروجیکٹ، وہ آپ کو بتا دے گا اتنے کام ہو گئے، اتنے رہتے ہیں. جو کچھ بھی اے آئی سے ریلیٹڈ ہے، کانٹیکٹس، پروگریس، ٹو ڈو، سیشن اسٹیٹ، جو کچھ بھی ہے وہ سب اے آئی ڈائریکٹری میں رہے گا، وہ گٹ اگنورڈ ہوگی. اگر وہ آپ سے ضائع ہو جاتی ہے کوئی بات نہیں، آپ پھر سے اس سارے کو بلڈ کر لیں. تھوڑے سے نوٹس وغیرہ آپ کے ضائع ہو جائیں گے اگر آپ نے ڈائریکٹری ڈیلیٹ کر لی، لیکن اب آپ بوٹ اسٹریپ سے کیا اس کو پھر سے بوٹ اسٹریپ کر لیں، پھر سے سارا اسٹرکچر بنا دے گا. چیک پوائنٹ سسٹم کیا ہے؟ بہت زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. بیسیکلی ایک سسٹم ہے جس میں وہ یہ 3-4 فائلیں اپڈیٹ کرتا ہے اور وہ اس کو آرگنائز کرتا ہے کہ کون سا کام ہو گیا. اب اسٹیٹ پوری ایک اسٹیبل ہے، اب یہاں سے ہم بند کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اوکے. اور جب اب آپ کہیں جی ٹھیک ہے میں نے آج کی تاریخ میں یہ آپ کا سسٹم میں نے ورک فلو ڈاؤن لوڈ کیا، سیٹ بھی کر لیا، استعمال شروع کر لیا. اب جناب کل کو پتہ چلتا ہے آپ نے کوئی نیا فیچر اس میں ریلیز کیا، وہ میں کیسے اپڈیٹ کروں گا؟ بہت آسان، ایکسٹریملی آسان. آپ نے جانا ہے اس سینٹرل لوکیشن پہ جہاں آپ نے ریپوزیٹوری فرسٹ ٹائم کلون کی تھی، وہاں جا کے آپ سمپلی کہیں گیٹ پل، کیونکہ اس ڈائریکٹری میں آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، ادھر آپ نے کوئی چینجز نہیں کرنی. آپ نے اس کو کہنا گیٹ پل کرے گا اور لیٹسٹ جو چینجز ہیں وہ لے آئے گا. پھر آپ اس کو کہیں گے ایک اسکرپٹ ہے وہ آپ رن کریں گے کہ یہ جو ایجنٹس اور ٹیم ڈی میں جو نئی فیچرز اب میں نے آج ڈال دی ہیں وہ میری ساری پروجیکٹ فائلوں میں ڈائریکٹری میں ڈال دوں. بس اس کے بعد جب وہ ہو جائے گا تو آپ اپنے پروجیکٹ میں جائیں گے، لوڈ کانٹیکسٹ اینڈ اپڈیٹ اسٹرکچر آف دی اے آئی ڈائریکٹری ٹو کمپلائی ود ایجنٹس اور ٹیم ڈی فائل وداؤٹ ماڈیفائنگ کانٹیکسٹ ریلیٹڈ فائلس. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اگر میں تھوڑی سی اس میں ایڈیٹنگ بھی کر لوں، وداؤٹ ماڈیفائنگ کانٹیکسٹ ریلیٹڈ ڈیش ہونا چاہیے یہاں پہ، سیو. اچھا جی، آرکیٹیکٹ لیول جو ہے میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ آپ کی ایک سولوشن ہے پورا، 4-5 ڈائریکٹری ہیں، 4-5 وہ ریپوزیٹوریز ہیں، ان ساروں کے اوپر آپ لا کے آرکیٹیکٹ کو بٹھا دیتے ہیں کہ بھائی جی یہ سب تمہارے انڈر ہے آج سے. تو یہ ون اے آئی برین سیز ایوری تھنگ اکراس آل دیز پروجیکٹس. آپ بھی ان سے بات کر رہے ہیں،
آپ اے آئی سے بات کرتے ہیں ایسے کر دو، اے آئی ادھر آ کے ایسے جو آپ کہتے ہیں وہ ان سارے پروجیکٹس میں کر سکتا ہے. اور چونکہ سارے اس کے انڈر ہیں تو اس کے جو اوور آل کانٹیکسٹ ہے اس میں ان ساروں کی انفارمیشن ہے. اس کو پتہ ہے کہ اگر آپ ویب اے پی آئی میں فلاں چینج کریں گے تو انفراسٹرکچر میں کیا چینج ریلیونٹ چینج کرنی پڑے گی، وہ یہاں سے آپ کو بتا دے گا. یہ پہلے ممکن نہیں تھا، پہلے لوگوں کو سب کام یہ اپنے دماغ سے اپنے ایکسپیرینس سے کرنا پڑتا تھا. اب اے آئی ہر چیز میں اس کو انسائٹ ہے. ٹھیک ہے، آرکیٹیکٹ کی یہ ڈائیگرام ہے ایکچوئل فائل سسٹم لیول پہ. یہ آپ کی ایک ڈائریکٹری لوکیشن ہے جہاں پہ انفراسٹرکچر کی ڈائریکٹری تھی. انفراسٹرکچر نیو اگر آپ ری بلڈ کر رہے ہیں، اسٹیٹک ویب سائٹ ہے، ویب اے پی آئی ہے، ان سب میں اپنا اپنا کچھ اسٹف ہے. آپ نے یہاں ایجنٹس ڈاٹ ایم ڈی ڈالا، اس کو بوٹ اسٹریپ کرایا، اس نے اپنی اے آئی ڈائریکٹری بنائی، کانٹیکٹ اسٹیٹس ہر چیز یہاں بنا لی. اور یہ ایجنٹس ڈاٹ ایم ڈی آپ کو پتا ہے کہ پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ ایک سینٹرل لوکیشن کو سے ایک پالیسی اٹھا لے گی جو آپ اس کو بتائیں گے، اور اس بنیاد پہ ان سب کو دیکھے گی. اب آپ یہاں پہ وہ سارے انٹیلیجنٹ کام کر سکتے ہیں. آپ اس کو پوچھ سکتے ہیں بھائی جی اے پی آئی میں چینج کروں تو کون کون سے کمپوننٹ جو ہے انفراسٹرکچر میں افیکٹ ہوں گے، یا انفراسٹرکچر میں اگر کوئی چیز چینج کروں تو اے پی آئی میں کیا چیز چینج ہوگی. ٹھیک ہے، میں جناب میں جی کے ای پہ موو کر رہا ہوں، ایشور کنٹینر ایپ سے موو کر کے جی کے ای پہ جا رہا ہوں، کیسے مجھے کیا کرنا چاہیے. تو یہ سارے اس طرح کے آرکیٹیکٹ لیول کے سوال اب آپ اس سے کر ستے ہیں. اور یہ نہیں کہ صرف آرکیٹیکٹ کر کے بیٹھ جائے گا چودھری کی طرح کہ نہیں جی بس میں نے اتنا بتا دیا اب جب باقی کام کسی اور سے کرا لو. ایسے نہیں ہے. یہ ایک رول ہے جو اس سوال کے دوران اس رول میں کام کرے گا. پھر آپ سے کہیں گے چل بھائی شروع ہو جا، اسٹیٹک ویب سائٹ بنا کے دے مجھے، تو وہ کرنا شروع کر دے گا. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. بینیفٹس کیا ہیں؟ ویزیبلٹی ہے آرکیٹیکٹ لیول کے، کہ آپ ایک برین کو ساری سولوشن پہ، سارے پروجیکٹس پہ، کمپوننٹس پہ ویزیبلٹی ہے. آپ کی جو باقی کی ریپوزیٹوریز ہیں ان سب میں علیحدہ علیحدہ چھوٹا چھوٹا برین نہیں ہے، ایک بڑا برین باہر رکھا ہوا ہے اور سب ریپوزیٹوریز بس عام سی ریپوزیٹوریز ہیں. ٹھیک ہے، یہ پورٹیبلٹی کی بات بھی ہوگی، یو ڈونٹ نیڈ ٹو موو یور اے آئی برین. اور اٹ ہیز کانٹیکٹس انڈر آف ایوری تھنگ انڈر ون امبریلا، تو یہ بات بھی ہم کر چکے ہیں. اب بات کرتے ہیں یہ سلائڈ، یہ تھوڑی سی اس پہ ٹائم لگے گا، یہ کیونکہ برین ہے پورا انڈرسٹینڈ اس کو کرنا ضروری ہے. یہ کمپلیکیٹڈ ہرگز نہیں ہے، کیونکہ یہ جو ساری اس لائن کے اوپر جو کچھ نظر آ رہا ہے ایجنٹس ڈاٹ ایم ڈی یا اے آئی خود بنائے گا بیہائنڈ دا سینس. آپ کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. لیکن یہ ہے کیا، بس وہ میں نے آپ کو بتانا ہے. یہاں سے شروع کرتے ہیں نیچے سے. یہ آپ کی پروجیکٹ فائل ہے. اگر یہ سب کچھ نہ بھی ہوتا اوپر تو آپ کی پروجیکٹ فائلیں تو ہونی ہی ہونی تھی، رائٹ، جن میں ریڈ می ہے، سورس میں مین ڈاٹ گو ہے، ڈاکس میں کچھ ہے، پھر سو آن. یہ پروجیکٹ ڈائریکٹری ہے. اسی کے اندر آپ نے ایک فائل ڈالی ایجنٹس ڈاٹ ایم ڈی. تو ٹوٹل 3 چیزیں ضروری ہیں: پالیسی فائل ایجنٹس ڈاٹ ایم ڈی اور اے آئی میموری فائلس. یہ ہیں 3 فائلیں ٹوٹل، کانٹیکٹس ڈاٹ ایم ڈی، نیکسٹ اسٹیپس اور پروگرس. یہ ٹوٹل 3 فائلیں ہوں، ایجنٹس ڈاٹ ایم ڈی ہو یا آپ کی یہ ہو پروجیکٹ مین، آپ کا کام بہترین اے آئی، اس سے بہترین کام آپ اے آئی سے لے سکتے ہیں اس ورک فلو کو فالو کرتے ہوئے. اس میں بس کچھ ایکسٹرا فیچر ہے. یہاں سے شروع کرتے ہیں. یہ تو ہو گئی کہ ایجنٹس ڈاٹ ایم ڈی میں کیا ہوگا کہ پالیسی فائل کہاں ہے، اس کا اسٹرکچر، اور یہ جو ہول اے آئی کا اسٹرکچر کیا ہے، میموری فائلس کہاں ہیں، وہ ساری اس میں لکھی ہوتی ہیں. نوٹس کی ڈائریکٹری بات ہوگی کہ اس میں را نوٹس ہوں گے جو آپ لکھتے ہیں، یا ایون اے آئی بھی اس میں نوٹس میں کچھ چیز لکھ سکتا ہے، کوئی بات نہیں. آرٹیفیکٹس کیا ہیں؟ ایسی فائلز جو اے آئی نے کریٹ کی لیکن یہ دے آر ناٹ یٹ فٹ فار اینی ادر ایریا ان دا پروجیکٹ ڈائریکٹری، تو یہاں پہ پڑی رہیں گی. شیئرڈ ایک ڈائریکٹری جس کے اندر فردر 2 ڈائریکٹری اور ایک فائل ہے، کوآرڈینیشن ڈاٹ ایم ڈی اور ہینڈ ہاؤس اور نالج بیس. ان کی بات تھوڑی سی ہو چکی ہے. Files used by multiple agents to share tasks, use common knowledge base and task coordination. یہ اس کے لیے ٹھیک ہے. یاد رہے، میں پھر ریپیٹ کروں، آپ نے صرف اس کو دیکھ کے پریشان نہیں ہونا یار یہ سارا کچھ میں نے کرنا ہے. نو، اے آئی اس کو استعمال کرے گا اسٹرکچر کو اپنے کام کے لیے. یہ صرف میں نے یہ دکھایا کہ کون سی چیز کہاں آپ کو پڑی ہوئی ملے گی، آپ اس کو کھول کے دیکھ سکتے ہیں، وہ خراب نہیں ہوگی. آپ آرام سے کھولیں، فائلیں پڑھیں، دیکھیں کیا لکھا ہے اس میں. بالکل. پھر یہ سیکرٹس کی ایک ڈائریکٹری ہے. اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی لیکن مجھے محسوس ہوا کہ کبھی کبھی کچھ ایسے سیکرٹس، ٹیسٹ سیکرٹ میں نے بنایا جی یہ ڈیٹا بیس کی سروس بنا دو اور اس کا ایک پاسورڈ رکھ دو ٹیسٹ 1 2 3 بالفرض. لیکن اب مجھے تھوڑی دیر بعد بھول گیا کہ اس کا پاسورڈ تھا ٹیسٹ 1 2 3 تھا یا ABCDEFG تھا. تو
ٹھیک ہے. تو وہ کچھ سیکرٹ ایسے پاسورڈ جو ناٹ سو سیکرٹ وہ آپ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں, جن کا اس ریپوزیٹوری میں یہاں کوئی کام نہیں ہے. وہ اے آئی کی انٹرنل ورکنگ جو آپ اس سے کام لے رہے ہیں, ٹیسٹنگ کر رہے ہیں, اس میں آئیڈیاز کو ایکسپلور کر رہے ہیں, اس میں آپ کو وہ ضرورت ہوتی ہے تو وہ یہاں رکھ سکتے ہیں. یہ اسٹار لگا ہوا ہے اے آئی میموری آف دس پروجیکٹ, یہ سب سے اہم ہے. یہ کانٹیکس ہے, ان تینوں فائلوں سے ملا کے آپ کا کانٹیکس بنتا ہے کہ کیا یہ پروجیکٹ کیا ہے, کتنے کام ہم نے کر لیے ہیں, کون کون سے کام ٹو ڈوز یا نیکسٹ اسٹیپس وہ رہتے ہیں. پھر جناب وہ سی ایل آئی سیشن ہے کہ اگر آپ سی ایل آئی چلا رہے ہیں, جیمینائی ہے کچھ اور کمانڈ لائن پہ, تو وہ اپنی جو بات چیت آپ سے کر رہا ہے وہ کہاں رکھے. ٹھیک ہے, تو وہ فلائٹ ریکارڈر موڈ میں وہ یہاں پہ فائلیں کچھ بناتا جائے گا, تھوڑی سی بہت چھوٹی چھوٹی فائلیں, کوئی مسئلہ. ٹیکسٹ فائلیں اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیل کر کے یا ویسے ایڈٹ کر کے کہ کیا بات ہوئی تھی میری کل اس کے ساتھ. اور یہ ہیں آپ کی ڈیلی چیک پوائنٹس, آڈٹ لاگز ہیں کہ ہم جب آپ اس کو کہتے ہیں نا چیک پوائنٹ, تو وہ آج کی تاریخ کا ایک چیک پوائنٹ بنا لیتے ہیں. اس فائل میں لکھتا ہے کہ آج آج کے دن میں نے 4 چیک پوائنٹس کیے ہوں, تو اس ایک فائل میں 4 چیک پوائنٹس ہوتے ہیں, سی پی فلانا -01-02- اور اس میں ہوتا ہے کہ میں نے آج ہم نے بنایا انڈیکس اور HTML بنایا, اور پھر تھوڑی دیر بعد ہم نے اباؤٹ اس بنایا. پھر وہ سارے جو چیک پوائنٹس جو اسٹیٹ ہوتی ہے وہ اس میں پھر سیو کرتا جاتا ہے, جس کو آپ بعد میں جا کے دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, what all was done on a certain day. اور پبلک فیسنگ پروجیکٹ فائلز یہ آپ کی یہ آپ کا کوئی پروجیکٹ جس میں یہ بڑا حصہ جو ہے آپ کا یہ برین ہے جو agents.md خود ہی بنا لے گا, آپ کو کوئی ٹینشن نہیں لینی. agents.md جن پالیسی فائلوں کو استعمال کرتا ہے وہ یہاں پہ موجود ہیں. آپ دیکھیں کہ ان پالیسی فائلوں کے اندر تھوڑی لائنیں ہیں, 70 لائنیں, 45 لائنیں, 180 لائنیں. اور اے آئی پالیسی کلاؤڈ کو میں نے یہاں صرف اس کی ہیڈنگز ڈسپلے کرائی. اس میں کیا کیا ہے کہ اس میں جناب اس کا رول کیا ہے, اور اس میں سیکیورٹی کے کیا آسپیکٹس استعمال کرنے ہیں, پالیسی کامن کی فائل میں کیا لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, برانچ گیٹنگ کیسے ہوگی, ایجنٹ ٹو ایجنٹ کیسے بات ہوگی, سورس آف ٹروتھ آرڈر کیا ہوگا, کمیونیکیشن اسٹینڈرڈ کیا, یہ ساری باتیں اس کو, یہ کچھ ہیڈنگز ہیں میں نے یہاں پہ اس کو دے دی ہیں. اور یہ دونوں فائلیں کلیئر مارک ہیں اے آئی کو کہ اس نے ان کو ماڈیفائی نہیں کرنا, تو وہ نہیں کرتا. سینٹرل پالیسی فائل میں مثال ایک یہ بھی چیز لکھی ہے کہ پہلی بات کہ اپلائز ٹو اینی اے آئی اسسٹنٹ یوز ان دس ریپوزیٹری فار کلاؤڈ اینڈ پلیٹ فارم انجینئرنگ ٹاسک, چونکہ کلاؤڈ کی پالیسی کی بات ہو رہی ہے, اور اس کو رول دے رہی ہے کہ کلاؤڈ اینڈ پلیٹ فارم انجینئر تمہارا رول ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پہلی بات یہ کہ آپ کو رول دینا چاہیے ہمیشہ, اور اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو رسپانس ہے فاسٹر ہوتا ہے. کیوں, وہ دکھاتا ہوں اگلی سلائڈ میں. 30 to 50% ٹوکنس کم استعمال ہوتے ہیں, اور جتنا آپ نے اس سے بات چیت کرنی اس میں لیس کلیریفیکیشن دینی پڑتی, کیونکہ اس کو بہت ساری چیزیں پہلے سے صرف اس رول کے سیٹ کرنے سے سمجھ آ جائیں گی میں نے کیسے کام کرنا ہے, اور وہ اگلی سلائڈ میں بات کرتے ہیں. وہ یہ کوئی بھی جو ماڈل ہوگا نا آپ کا, جب بھی آپ کسی اے آئی سے بات کریں گے تو وہ اے آئی کے پاس جو مین چیز جو مین کانسیپٹ ہے وہ ہے مکسچر آف ایکسپرٹس. لارج لینگویج ماڈل, اس کے پاس ہر قسم کی ڈومین ایریا کی نالج ہے. ٹھیک ہے نا, چیٹ جی پی ٹی کو لوگ پروگرامنگ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں, میڈیسن کے لیے بھی کرتے ہیں, آٹو موبائل کی کوئی ریسرچ ہے وہ کر رہے ہیں, یا کچھ بنا رہے, کچھ بھی کر رہے ہیں, ہمیں کیا پتا. اور بھی بہت سارے اس میں ایریاز ہیں. تو یہ بہت بڑا لینگویج ماڈل ہے. اگر آپ اس کو صرف سوال جواب شروع کر دیں گے, مجھے بتاؤ وہ گاڑی کا ٹائر میں نے لگانا ہے, تو اس کو وہ پہلے ڈھونڈے گا پورے نیٹ ورک میں, اپنے جو نیورل نیٹ ورک ہے اس میں ڈھونڈے گا کہ گاڑی کا ٹائر کدھر میں نہیں جانا ہے, کدھر کلاؤڈ میں جا کے دیکھنا ہے, میڈیسن میں دیکھنا ہے, ساری اس کو روٹنگ کرنی پڑے گی. اگر آپ اس کو پہلے ہی کہہ دیں کہ یور رول از سینئر کلاؤڈ انجینئر, اب وہ یہ سارے ڈومین ایریاز جو اس کے نالج ایریاز ہیں ان کو ساروں کو اسکپ کر دے گا. یہاں آئے گا اس کو کہے اچھا میرا رول کلاؤڈ انجینئر ہے, تو یہ پھر تھوڑا سا ایک ایریا ایسا ہے جس میں کچھ اس قسم کی ریلیٹڈ ٹیکنالوجیز ہیں, تو وہ اپنا جو اس نے بات کرنی ہے اپنے برین سے, اس میں تھوڑے ایریے کو استعمال کرنا ہے, جس کی وجہ سے آپ کے وہ 20 دفعہ جو سوال جواب کے کانٹیکٹس اور ادھر اس کا گھومنا پھرنا, جو ٹائم لگانا, وہ بہت زیادہ امپروو ہو جاتا ہے. یہ ہے مکسچر آف ایکسپرٹس. آگے چلتے ہیں.
کیا آپ اپنی پالیسی بھی بنا سکتے ہیں؟ جی بالکل. آج آپ کے دل میں آیا کہ میں تو اصل میں تو ونڈوز کا ایڈمنسٹریٹر ہوں, میرے پاس میری بھی پالیسی ہونی چاہیے, کوئی میں اے آئی سے کام لینا. تو ٹھیک ہے, آپ اس کو ایک کام کہیں, اس کو یہ بات کریں, اس کو کہیں بات سنو کہ پرومپٹ ایسا ایک اس کو انسٹرکشن دیں کہ آئی یوزلی ورک ایز ونڈوز ایڈمنسٹریٹر اینڈ مینیج سم انفراسٹرکچر آن ایزیور. So using AI Policy Cloud as guideline, create a new AI policy file for me tailored for the type of work I do. Name the policy file as AI Policy Windows.md. پھر آپ اس کو انسپیکٹ کریں کہ یہ ساری بات اس نے کو اچھی باتیں لکھی ہیں اس میں, ٹھیک ہے. پھر آپ اس کو, یا میں لکھنا بھول گیا, اس کو آپ ڈال دیں اے آئی کے اندر, اے آئی اوور رائڈ.md فائل, اس میں پالیسی اوور رائڈ. کیوں کہ ظاہر ہے آپ نے تھوڑا دن ٹیسٹ تو کرنی ہے نا, ایک دم تو نہیں سینٹرل میں ڈال دینی, ٹھیک ہے. جب آپ اس سے بالکل تسلی ہو جائے آپ کی, تو پھر بے شک آپ سینٹرل لوکیشن میں ڈالیں, ٹھیک ہے. اچھا جی, آگے چلتے ہیں. یہ اوور رائڈ فائل کی ایگزامپل جس میں میں نے بتایا کہ یہ مجھے ظاہر کرنا پڑا تھا ونڈوز کے کمپیوٹر پہ کہ میں نہیں پاور شیل استعمال کرنا چاہتا, میں ابھی تک اس کے اوپر بھی گٹ بیش ہی استعمال کرنا چاہتا تھا. تو میں نے اے آئی کو کہا, کیونکہ واردہ وہ پاور شیل کی کمانڈیں مجھے دے دیتا تھا, یہ رن کرو وہ رن کرو. میں اس کو کہا بھائی بات سن, مجھے بیش چاہیے, تو ایک پالیسی بنا لے کہ جب تو نے میرے سے بات کرنی ہے کسی بھی پروجیکٹ میں, تو نے مجھے بیش کے ٹولز بتانے, بیش کی کمانڈ بتانی ہے, میں وہ رن کروں گا. تو میں نے اس کو یہاں پہ بتا دیا, وہ لوڈ کر لیتا تھا ہر دفعہ. تو یہ بات ہے کہ اب آپ کی ایک سینٹرل لوکیشن ہے, یہاں پہ میں نے جیسے دکھائی, یہ ایک سینٹرل لوکیشن ہے, اس میں آپ کی پالیسی فائلیں پڑی ہیں. اب آپ کے بہت سارے پروجیکٹ ہیں ادھر ادھر, پورے ہارڈ ڈرائیو پہ پڑے ہیں ادھر ادھر, ہر ایک کا اسٹرکچر ہے, ہر ایک میں ایک سورس, یا مطلب اس کا اپنا اسٹرکچر ہے. یہ ویب اے پی آئی گو لینگ میں بنی ہوئی, اس کے اندر ایک ایجنٹس.md, انفراسٹرکچر کی ایک ریپوزیٹوری, اس میں ڈاکس میں نیٹ ورک ہے, ایجنٹس اس میں بھی ہے. اسٹیٹک ویب سائٹ میں index.html ہے, لیکن اس میں بھی ایک ایجنٹس.md ہے. وہ ساری اپنے اپنے حساب سے اسٹیٹک ویب سائٹ فرنٹ اینڈ ویب کو استعمال کر رہی ہے پالیسی کو, انفراسٹرکچر میں کلاؤڈ کی پالیسی استعمال کر رہا ہوں, ویب اے پی آئی کے لیے میں بیک اینڈ اے پی آئی کی پالیسی استعمال کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. یہ تو بڑا سب کچھ ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں جی کہ پتہ چلا آپ کو کہ 3 دن بعد نئی اپ ڈیٹ آئی ہے, نئے فیچرز آئے ہیں سمپل ورک فلو میں. وہ اب آپ نے ان 3 ڈائریکٹریوں میں لا کے ڈالنا ہے. کیسے آپ مینولی کاپی پیسٹ کریں گے؟ پھر کیا آپ جو ہر ایک میں ایک لائن بھی لکھی ہوئی کہ میری پالیسی تو فلانی ہے, اس کی پالیسی ڈفرینٹ ہے, ایک ہی فائل 3 جگہ پہ کاپی نہیں کر سکتے. تو اس کا کیا حل ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا اسکرپٹ میں نے سپورٹ فائلز میں بنا دیا ہے جس کا نام ہے syncagents.md.shell. اس کو آپ کہتے ہیں یہ سورس ہے تیرا, یہ ٹارگٹ ہے, اس کو میں پوری روٹ ڈائریکٹری دے دیتا ہوں, پروجیکٹس پرسنل, اس کے اندر چاہے کسی بھی کلائنٹ کا کچھ بھی ہے, اس میں جا کے agents.md یہ ڈھونڈتا ہے کہ ہے کہ نہیں. اگر ہے تو اس کو پک کرتا ہے, اس میں جو پالیسی فائل کی لوکیشن ہے اس کو محفوظ رکھتا ہے اپنے پاس. یہ جیسے یہاں بتا رہا ہے کہ اس کو ایک فائل ملی ہے پالیسی فائل ان یوز, اس میں پالیسی کلاؤڈ ہے, اس کو اٹھا لیتا ہے, باقی ساری فائل نئی فائل سے ریپلیس کر کے پھر واپس یہ آپ کی پالیسی فائل کی لوکیشن پھر سے اس میں ڈال دیتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بہت پیارا ہے سولوشن. نہ آپ کو وہ فکر کہ نہیں وہ فلانی میں نہ اپڈیٹ ہو جائے تو فلانی میں گڑبڑ نہ ہو جائے. آپ اس کو ایک پورا پاس, جیسے میں نے بالکل کانفیڈنٹلی ایک پاتھ اس کو دے دیا, اس کے نیچے اس کو 3 لوکیشن مختلف جگہوں پہ ملی, اور یہ ساری جا کے ٹھیک کر دیتا, ٹھیک ہے. اب آگے بات ہاؤ ٹو یوز اٹ. ابھی میں دیکھ رہا ہوں گھڑی پہ کہ 1 گھنٹہ ہو گیا, تو ہاؤ ٹو یوز اٹ جو ہے وہ پھر ہم پارٹ 2 بناتے ہیں, اس کا علیحدہ سے ویڈیو ہوگی, ٹھیک ہے. تو آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.